ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انس اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم جو فتح مکہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے ہم ڈیٹیل سے، اور پچھلی کلاس میں آلموسٹ جو شروعات کی ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم انہی واقعات کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میجر پارٹ جو ہوگا آج کا ہماری سیرہ کی کلاس کا انشاءاللہ اسی کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے اگر اس کو دیکھا جائے فتح مکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس سے بہت سارے لیسنز ہمیں ملتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ڈسکس کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، اور وقت رہے گا انشاءاللہ آگے تو اور بھی چیزیں جو اس کے آگے کی چیزیں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں مدینہ سے نکلے ہیں مکہ کی طرف چڑھائی کر کے، اور شروعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، ایون اپنے کلوزسٹ کمپینین جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا تھا رسول اللہ نے، کیونکہ جو میں نے آپ کو روایت بتائی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ ہم کیا رسول اللہ نے بتایا کہ ہم کدھر جائیں گے اٹیک کرنے؟ صرف یہ بتایا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے، جنگ پر جا رہے ہیں، یہ نہیں بتایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیو بھی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نارتھ کی سائڈ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا وفد بھیجا تھا، چھوٹا سا ایک جتھا بھیجا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 رمضان المبارک کو نکلے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کیا کی اللہ تعالیٰ سے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو میرا پلان ہے وہ ریویل مت ہونے دینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریسی بہت زیادہ مینٹین کی تھی، یہاں پر کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو بالکل بھی اناویئر ہوں وہ اس چیز سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر لشکر لے کر کے آ گئے ہیں، حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اناویئر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ریزسٹنس کم آئے گا، اور ریزسٹنس کم آئے گا تو خون اور یہ قتل و غارت جو ہوگی وہ کم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ ان کی طرف سے ہمیں ریزسٹنس دیکھنے کو نہیں ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرا یہ جو پلان ہے اس کو بالکل سیکرٹ رکھنا، اور جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاؤں ان تک یہ خبر نہیں پہنچے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میری مدد بھی کرنا اس چیز کے اندر، کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے کہ جس جگہ پر بچپن سے رہے ہیں، جہاں پر دعوت لانچ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں کے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو جانتے ہوئے، ان کے میسیج کی صداقت کو جانتے ہوئے، کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا ان کو ان کے میسیج کو ڈینائی کرنے کے لیے یا غلط کہنے کے لیے، تو ٹارچر، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ آئے ہیں، جب اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی ہے، تو ایک جنگ کا دور رہا ہے، بہت ساری جنگ ہوئی ہیں ان کے یہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دیکھا ہم نے صلح حدیبیہ میں ایک ٹریٹی کے اندر باؤنڈ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے وہ جو ٹریٹی تھی وہ ٹوٹ گئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا، اور ساری غلطی جو تھی وہ قریش مکہ کی طرف سے ہی تھی۔ تو ایک موقع ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ کو فتح کرنے کا، اس کے اوپر اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اصل مقصد ہے دین کو اسٹیبلش کرنے کا، اپنے پاس کی ایک جگہ پر اس کو اپنی جو ان کی اسلامک اسٹیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اس لیے دعا کر کے نکلتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جو کہ ایک مسلمان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، چاہے کتنی بھی میٹیریلسٹک پاور اس کے پاس ہو، کتنی بڑا فوجی جتھا اس کے پاس ہو، کتنی بھی چھوٹی جنگ کرنے کے لیے وہ جا رہا ہو، چاہے کتنی بھی جس چیز سے، جس اسٹیٹ سے یا جس قبیلے سے اگر جنگ کرنے جا رہے ہیں، بہت چھوٹی بھی ہے، بہت چھوٹا بھی کام ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے دعا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ پورے ہمیں سیرت کے اندر ملے گا، بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا، تو ہمیں یہ ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ کئی بار ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ
اپنی آپ کہیں کہ پاور کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں اگر کوئی کمزور ان کے سامنے اوپوننٹ آ جائے، اور یہ صرف ایک فیلڈ کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے، ہر فیلڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ان کے اندر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتے ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا مزہ چکھا دیتا ہے کہ ان کو ہار کا اور بے عزتی کا اور ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہترین معاملہ ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی جنگ ہو، بدر اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، تبوک اٹھا کر کے دیکھ لیں، یا پھر چھوٹی سی چھوٹی ایک اسکرمش بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ساری چیزیں جتنی بھی میٹیریلسٹک چیزیں ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتھا چھوٹا سا رہتا، فوج چھوٹی ساری تھی، اور وہ بڑے بڑے لشکروں کے اوپر، بڑی بڑی فوجوں کے اوپر قابض آ جاتی تھی، تو اس میں صرف اور صرف کیا وجہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اندر ہوتا تھا۔ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کر سکتا ہے، تو اگر مسلمانوں کے اندر تکبر آ جائے تو وہ ان کے اگینسٹ میں بھی جا سکتی ہے چیز، کہ کسی چھوٹے لشکر سے، چھوٹے ساری فوج سے مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ اور وہ ہم نے دیکھا بھی احد میں کہ صحابہ کرام کو یہ لگنے لگا تھا کہ اب ہماری تعداد بہت زیادہ، ہم نے تو بدر کے اندر فتح حاصل کر لی، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر اپنی اس تعداد کو لے کر کے تکبر آ گیا تھا۔ تو یہ چیز کبھی بھی مسلمان کے اندر ناپسندیدہ، اگر اسلام کے کور میسیج کو دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ تکبر کیا جائے اور اوور کانفیڈنس ہوا جائے اس چیز کو لے کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، چاہے کسی بھی سچویشن میں۔ دعا جو ہے ایک مومن کا ہتھیار ہے، جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کی دوسری ایکسٹریم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف دعا پر ہی رکے ہوئے ہیں اور دعا کے علاوہ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں سیرت میں دیکھیں گے تو اس چیز کے خلاف ہی ساری چیزیں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو اختیار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ میرے بس کی جتنی ساری چیزیں تھیں وہ میں نے کر لی، اب یا اللہ تعالیٰ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی اس کے اندر مجھے فتح دے گا۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیسے فتح ہوگی، چاہے سامنے چیزیں اپوزٹ دکھ رہی ہوں بالکل، اور مخالف چیزیں دکھ رہی ہوں، بالکل لگ نہیں رہا ہو، دماغ کے اندر کہیں سے بھی بیٹھ نہیں رہا ہو، پریکٹیکل نہیں لگ رہا ہو کہ نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم اور اسپیس سے بالکل پرے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی باؤنڈیشن نہیں ہے اس چیز کی۔ تو غیب سے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی کیسے بھی، جو ہم سیرت میں ابھی تک دیکھ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کر کے نکلتے ہیں۔ دیکھیے ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے، امپورٹنٹ واقعہ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے واقعہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کیا ہوتا ہے، جب میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ سیکریسی مینٹین کری تھی، اس کے اندر کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ تھوڑی آگے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو اس دن اس میں جو مسلمانوں کا جتھا تھا، جو مسلمانوں کی فوج تھی، اس کے اندر ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ جو حاطب بن ابی بلتہ ہیں یہ ایک مولا ہیں، اگر دیکھا جائے تو مولا میں شروعاتی کلاسز میں ڈسکس کر چکا ہوں کون ہوتے ہیں، آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں۔ پراپر قریش نہیں تھے، پراپر قریش جو یہاں پر بستے ہوں، رہنے والے ہوں یہاں کے، یمن کے کہا جاتا ہے کہ یمن سے ان کو ایک غلام بن کر کے یہ آئے تھے، کسی جو قریش کا کوئی شخص تھا اس کے یہاں، پھر اس نے انہوں نے خدمت اتنی زیادہ کی تھی کہ ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ انہی کے کاموں میں کام آیا کرتے تھے، کبھی بھی بلا لیا کرتے تھے ان کو۔ تو ان کی حیثیت جو تھی، نہ تو ایک آزاد جو بہت ایک ایلیٹ کلاس ہوتا ہے قریش کے کسی قبیلے کی، وہ والی ان کی حیثیت نہیں تھی، نہ ان کی لوویسٹ حیثیت تھی کہ وہ جو غلام ہوتے ہیں جن کی اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو امیہ بن خلف تھا وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، ان کو بہت ہی زیادہ ٹارچر پریشان کیا کرتا تھا، تو غلام کی اس معاشرے کے اندر کچھ بھی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب ایون اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا تھا، اپنے اوپر جسم پر کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا، جب مالک کہے گا تبھی کھانا ہوتا تھا انہیں۔ تو خیر یہ سارے کانسیپٹ جو ہم شروعاتی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں، تیسری چوتھی کلاس میں شاید میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ حاطب بن ابی بلتہ جو تھے یہ مولا تھے، اور یہ پیور قریشی نہیں تھے، اور یہاں پر آئے تھے جب اسلام کا ان کو میسیج پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کر یہ مدینہ آ گئے تھے۔ لیکن ان کی جو فیملی تھی، ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے غالباً، والدہ اور ان کی اولادوں کے بارے میں، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بھی جو تھی وہ وہیں مکہ کے اندر رہ گئی تھیں، وہ لوگ ہجرت نہیں کر پائے تھے۔ اب اس کا کیا ریزن تھا یہ بہت زیادہ کلیئر آؤٹ میسیج نہیں آتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیا تھا، آ نہیں پائے تھے، یا اسلام ہی نہیں قبول کرا تھا اور وہ اس وجہ سے نہیں آئے تھے، تو بہت زیادہ کلیئر ریزن ہمیں ملتا نہیں ہے سیرت کی روایتوں میں۔ تو ان کی فیملی وہاں موجود تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، جس دن نکل رہے تھے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ ہم مکہ چڑھائی کر رہے ہیں، مکہ جائیں گے، مکہ پر حملہ کریں گے، تو ان کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ان کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ یہاں سے جب لوگ جائیں گے
تو وہاں پر ہو سکتا ہے قتل و غارت بہت زیادہ ہو. تو اپنی فیملی کو سیو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک پیپر پر لکھ کر کے، ایک پرچے پر لکھ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے، اب وہ مکے پر چڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر لو تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو جتنا مطلب اپنا جو اپنے ڈیمیج کو ریڈیوس کر سکتے ہو وہ کر لو، جو پریکاشنس لے سکتے ہو پریکاشنس لے لو. اور اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی فیملی وہاں پر ہے اس کو پروٹیکشن دے دی جائے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو، ان کی جان اور مال کا کوئی نقصان نہیں. خاص طور سے جان کا، مال کا تو انسان کو کیا ہی ہوتا ہے اس وقت ایسے موقع پر. تو وہ ایک خط لکھ کر کے ایک عورت جو ہوتی ہے، جو مکہ جا رہی ہوتی ہے مدینہ سے، اس کو وہ ایک گروپ کے اندر ہوتی ہے، اس کو دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تجھے پیسے دوں گا، بہت زیادہ پیسے کہتے ہیں کہ میں تجھے منہ مانگے پیسے دوں گا اگر تو یہ میرا میسیج ڈیلیور کر دے گی وہاں تک. کچھ سرداروں کے نام وہ خط جو تھا وہ لکھتے ہیں، اس میں کلیئرلی آتا نہیں کہ کس سردار کے نام لکھا تھا. تو وہ جو عورت ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ تمہارا کام کر دوں گی. وہ ان کا میسیج جو ہے لے کر کے یہاں سے چل دیتی ہے، چلی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، اور جبرائیل امین کے پاس جب آتے ہیں، جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو چکا ہے آپ کے یہاں، آپ کے جتھے کے اندر، آپ کی فوج کے اندر. ایک صحابی ہے جن کا نام حاطب بن ابی بلتہ ہے، انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے اور میسیج لکھوا کر کے بھیج دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ، ایک جگہ بتاتے ہیں روضۃ الخاک. روضۃ الخاک ایک جگہ ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے جبرائیل امین نے ہی ان کو بتایا رسول اللہ کو، کیونکہ رسول اللہ کو تو ان کی پوزیشن پتہ نہیں ہوگی کہ وہ عورت کہاں ہے، اس کا قافلہ کدھر ہے. تو کہتے ہیں روضۃ الخاک پر جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک لیڈی ملے گی، ایک عورت ملے گی، اس سے جا کر کے تم تلاشی لینا، اس کے پاس ایسا ایسا خط ہوگا جس میں ہمارے جانے کی انفارمیشن ہے، تم وہ خط لے کر کے آؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، اور جب روضۃ الخاک پر پہنچتے ہیں تو وہ قافلہ جو ہے جتھا ملتا ہے، اور اس میں اس عورت سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے پاس جو میسیج تم لے کر کے جا رہی ہو ہمیں دے دو. وہ عورت منع کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس ایسا تو کوئی میسیج نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے غلط انفارمیشن ہے، آپ کو غلط بتایا گیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایک مطلب اس چیز کو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کنفرم تھا لیکن وہ بچ رہی تھی اس چیز سے. اب ایک آدمی ہوتا تو اس کی تلاشی لے لی جاتی، لیکن ایک عورت ہے، ایک سینسیٹیو معاملہ ہے ایسا، اور خاص طور سے جو مرد اور عورت کا جو معاملہ اسلام کے اندر پردے کا اور حجاب کا اور ایک احترام والا معاملہ رکھا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اب کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے، ان کا حکم ہے تو وہ کرنا ہے ان کو. تو وہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ دیکھ، جنہوں نے ہمیں یہ میسیج دیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، نہ تو وہ جھوٹے ہیں اور نہ جس نے ان کو وہ بات بتائی ہے نہ ہی وہ ذات جھوٹی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. تو لیٹر تو تیرے پاس ہے اور کہیں نہ کہیں تو نے چھپا کر کے رکھا ہے، اگر تو نہیں دے گی، عزت سے ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں، خود اپنی مرضی سے دے دے، لیکن اگر تو نہیں مانتی ہے، نہیں دے گی تو ہم ڈھونڈ کر رہیں گے، تلاشی کر کر کے رہیں گے، اس کے لیے اگر تجھے برہنہ بھی کرنا پڑا تو کریں گے ہم. اور بالکل جب اتنی مطلب اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ، اتنی کنوکشن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہتے ہیں تو وہ گھبرا سی جاتی ہے. اور پھر اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے کی، کس درجے کی یہ لوگ محبت کرتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے، انہوں نے کوئی حکم دیا اور رسول اللہ جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، اور اس کے پاس تھا ہی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ہے، تو یہ تلاشی لینے کے لیے آ جائیں گے اور اسی طریقے سے کریں گے. اگر برہنہ بھی کرنا پڑا تو برہنہ کر دیں گے. دیکھیے ایک چیز یہ ڈسکس کرنا ہے، ایک امپورٹنٹ چھوٹی سی چیز ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں نارملی اسلام کے اندر ٹیبو ہوں گی، غلط ہوں گی، لیکن اگر وہاں پر اسلام میں کوئی ایسی بہت زیادہ خاص ضرورت ہوگی تو وہاں پر ان چیزوں کو بھی جو مطلب حرام ہے ایک طریقے سے کرنا، لیکن اس درجے تک بھی جایا جا سکتا ہے، جیسے اس کیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور کوئی عام صحابی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی فقہ کے لیے مشہور ہیں، اپنے سمجھ کے لیے کہ دین کو کس طریقے سے بہترین طریقے سے سمجھایا انہوں نے. تو ویسے تو عورت کے ساتھ مطلب اس طریقے کا سلوک کرنا، اس کو برہنہ کرنا، یہ ایک بہت غلط چیز ہے، لیکن وہ ایک اسٹیٹ کے اگینسٹ اسپائی کر رہی ہے، ایک آپ کہیں کہ جاسوسی والا کام کر رہی ہے، تو اس کے اگینسٹ اگر یہ بھی کرنا پڑے کہ اس کی سطر وغیرہ کھولنی پڑے تو یہ بھی ایک پھر ان پرمیسیبل چیز میں نہیں آئے گا، پھر یہ پرمیسیبلٹی اس کی ہو جائے گی. لیکن یہ بہت فائن لائن ہے، بہت باریک لائن ہے، یہ صرف اسٹیٹ آفیشلز ہی کر سکتے ہیں. اسٹیٹ کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی اس چیز کو کہہ کر کے ہر حرام چیز کو جائز کرنا شروع کر دے. اور اسی طریقے سے ہم نے ایک بار دیکھا، کئی بار سیرت میں یہ آیا تھا کہ اگر کوئی بالغ، جو بنو قریظہ کا معاملہ ہوا تھا، تو بنو قریظہ میں جب ان کو قتل کرنا تھا تو بالغ لوگ، جو بالغ بچے مرد تھے ان کو قتل کرنا تھا.
تو جو بالغ، اب کیسے پتہ چلے گا بلوغت کیسی ہے؟ تو ان کے جو پیوبک ہیئرس ہیں جو ان کے پرائیویٹ پارٹس پر ہوتے ہیں اس کو ہٹا کر کے دیکھا گیا تھا، جس کے پیوبک ہیئرس تھے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو پسند کیا گیا۔ اسلام میں شرم و حیا کو بہت ہی زیادہ مینٹین کیا جاتا ہے، لیکن جب ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، کچھ ایسا معاملہ آ گیا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے منہ سے تو بتائے گا نہیں کہ میں بالغ ہوں، وہ کہہ دے گا کہ نہیں میں نابالغ ہوں، تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے وہاں پر وہ کرنا پڑا۔ تو وہ جو ایک اسلام کا حکم ہے، قطعی حکم ہے، اس کو لفٹ کر دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ ایک خاص معاملے کے لیے۔ حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت ہی فائن لائن ہے، بہت باریک لائن ہے کہ صحیح اور غلط میں اس کے اندر ہر انسان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں دی جا سکتی کہ ہر انسان اس چیز کو کرنا شروع کر دے۔ مجتہدین ہوں گے وہ اس چیز کو کریں گے، یا جو اسٹیٹ آفیشیلز ہوں گے وہی کریں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ کس معاملے میں اب وہ لمٹ کراس کر چکی ہے جو ہم یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کوئی یہ سوچ سکتا ہے یا کوئی یہ کویشچن کر سکتا ہے، لو اسلام تو بڑی اس کی بات کرتا ہے، بڑی آپ کہیں پردے کی اور ان عزت کی، ان سب چیزوں کی بات کرتا ہے، اور یہاں پر ایک عورت کو برہنہ کرنے کی بات کرنا ہے۔ تو وہ سیویرٹی کو دیکھ کر کے کہا گیا تھا کہ ہاں ایک اسٹیٹ کے اگینسٹ وہ اسپائی کر رہی ہے، وہ ایک غلط کام کر رہی ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ، جس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اسٹیٹ کو، تو اس لیے وہ کام جو تھا وہ کیا گیا ہے۔ تو وہ عورت جو تھی وہ گھبرا جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا کام مت کرو، اسٹریپ مت کرو، مطلب میں خود ہی اپنے آپ سے دے دیتی ہوں، تلاشی مت لو۔ وہ اپنے بالوں کو کھولتی ہے، اس کے بالوں میں جوڑا جو بنا ہوا تھا اس کے اندر وہ پرچہ جو لیٹر تھا وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ نکال کر کے ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو پرچہ ہے اس کو لیتے ہیں اور اس عورت کو بھی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچتے ہیں، ود پروف پہنچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان کو کسی پروف کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کس نے دیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ بتا دیتی ہے نام، وہ کہتی ہے کہ حاتب بن ابی بلتہ نے مجھے دیا تھا اور اس کے لیے مجھے عوض میں بہت زیادہ پیسے آفر کیے تھے، تو اس وجہ سے صرف میں لے کر کے جا رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، ان سے بھی کنفرم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، بالکل پروف بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کنفرم کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا، کہ یہ تم نے ہی دیا ہے لیٹر جو ہے؟ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کنفیس کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہی لیٹر ہے اور میں نے ہی اس عورت کو لکھ کر کے دیا تھا۔ بس اتنا ہی کہنا ہوتا ہے ان کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے جو دو وزیر تھے، وزراء تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور وہ دو وزیر کون ہیں اگر ابھی تک آپ کو یاد نہیں ہوا ہے تو یاد کر لیجئے۔ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ بھی، مطلب رسول اللہ کو بھی مشورہ چاہیے ہوتا تھا، انہی دو سے لیا کرتے تھے رسول اللہ۔ اور یہ بھی آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ زندگی بھر تو ساتھ میں رہے، اور اب اپنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی تینوں ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ اور کیا ہی بہترین اختتام ہے، کیا ہی بہترین انجام ہے کسی انسان کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے قدموں میں ہوں، اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہو، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہو، اور آخرت کی جب زندگی شروع ہوگی تب بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی جو حشر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کرے، جنت میں ان کا پڑوس عطا کرے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ دعا جو ہے وہ قبول کرے۔ اب حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب قبول کر لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ان کا مزاج ہے، اب تک جو بار بار سیرت سن رہے ہوں گے اس کے اندر ایک ہی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجیے اس منافق کی میں گردن اڑا دوں، اس کا سر قلم کر دوں، اس نے جو کام کیا یہ منافق ہو گیا ہے۔ اب منافق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹرلی وہ یوز کیا ہے، کیونکہ منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ہمارے ساتھ مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، لیکن خط اس نے لکھ کر کے بھیجا ہے۔ ایگزیکٹلی منافق وہ والا منافق نہیں کہہ رہے تھے جو عبداللہ ابن ابی والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کا یہ انٹرپریٹیشن ہے اس چیز کو لے کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے یہ جو حاتب جو منافق ہو گیا ہے اس کی میں گردن قلم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو روکتے ہیں، کہتے ہیں رک جاؤ عمر، اور پھر حضرت حاتب سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم نہ تو میرے دل میں نفاق ہے نہ ہی میرے دل میں کفر ہے، اور میں اللہ اور اس کے رسول سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے میں پہلے دن سے کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں، بڑھ ہی گئی ہے وہ محبت کم نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی میرے دل میں نفاق ہے نہ ہی کفر آیا، میں اسلام پر ہوں، اسلام سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر اس وقت موجود ہیں، جو قریش کے جو لوگ ہیں، جو مہاجرین ہیں جو وہ کر کے آئے تھے ہجرت کر کے،
ان سب کی مطلب فیملی الائز ہیں، سب کی بڑی بڑی فیملیز ہیں، سب کے فیملی الائز ہیں. اگر وہ بڑے فیملی سے نہیں ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی الائنس میں ہے بڑی فیملی کا، قبیلے کا. اور ان لوگوں کی فیملی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ پروٹیکٹ کر لیں گے، ان کے پاس ایک خصوصی پروٹیکشن حاصل ہے. لیکن میں تو ایک مولا ہوں، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں نہیں. میری فیملی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں ابھی تک موجود ہے. ہم یہاں سے جائیں گے، قتل و غارت ہوگی تو ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو کہ جنگ میں اور اس میں خونریزی ہو بہت زیادہ اور وہ اس میں قتل ہو جائے. تو یا رسول اللہ صرف اور صرف اپنی فیملی کو بچانے کے لیے. اور میں نے اس کے اندر کوئی انفارمیشن نہیں دی، اور واقعی میں اس کے اندر کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنے ہتھیار ہیں. اس کے اندر صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں اور تم کچھ بھی کر لو اب تم اس چیز سے بچ نہیں سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کر کے رہیں گے اور تمہارے پر قابض آ کر کے رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدق حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے صحیح کہا ہے، لا تقولوا الا خیر. اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی حاطب سے کچھ نہیں کہے گا سوائے اچھائی کی، کوئی بھی برائی نہیں کرے گا حاطب کی. جو ایک دم ہم دیکھ رہے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غصہ آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ غصے میں جب ہوتا ہے انسان تو اور ہی زیادہ غصہ، مطلب اتنی جلدی ایک دم سے ٹھنڈا نہیں ہوتا غصہ. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر ہی ہیں، ان کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آیا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے جو ہے نفاق کیا، اس نے مطلب دھوکہ دیا ہے ہمیں، ہمارے ساتھ خیانت کیا، ہمارا جو ایک میسیج تھا اس کو وہاں تک پہنچایا ہے، اسپائی کیا ہے، مطلب اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، بیٹرے کیا ہے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، گردن قلم کر دوں، یعنی کہ اس کا سر قلم کر دوں. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو غصہ تھا کوئی اپنے نفس کے لیے تو تھا نہیں، یا کسی ایسی چھوٹی سی بات پر ہو جس پر کوئی مطلب غصہ نہیں بھی کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی باوجود بھی بہت ہی ریشنل، بہت ہی پریکٹیکل غصہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر دیکھا جائے. کیونکہ وہ مان چکے ہیں اپنے جان مال اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں، سب سے زیادہ بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک اتنی بڑی ٹریچری ہوئی ہے، خیانت ہوئی ہے، ان کے ساتھ دغا ہوئی ہے، جو آپ کہیں بغاوت ہوئی ہے. تو اس چیز کے عوض میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے انہوں نے بہت غلط کام کیا اور اس میں ان کے سزا جو ہے وہ موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کا غصہ تھا، کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کی انہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے تو یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے میں ایسی گردن قلم کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمر کیا یہ بدر میں ہمارے ساتھ شامل نہیں تھے؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شروعات کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا. کہتے ہیں رسول اللہ کہ کیا یہ بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ کیا یہ بدری صحابی نہیں ہے؟ اور کیا یہ جو وہ جو بیعت الرضوان ہوئی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم نے ڈسکس کیا تھا، کیا یہ بیعت الرضوان میں شامل نہیں تھا؟ اور بدر کے اور بیعت الرضوان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، خاص طور سے بدر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم اب کچھ بھی کرو تمہارے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے یہ جو بدری صحابی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے. اس دنیا کی اگر سب سے بڑی کوئی فضیلت ہے تو وہ بدری صحابی ہونا ہے. آپ سوچیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اتنا بڑا ایک گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہے. اب نوئنگلی ان نوئنگلی ان انٹینشنلی ان کو اس وقت اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہو کہ ہاں یہ اسلام کے اندر اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ تو اندازہ ان کو تھا، جبھی تو انہوں نے چھپا کر سیکریسی میں یہ چیز بات کہی ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرے دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول معاف کرے دے رہے ہیں کہ ہاں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ، لیکن کیونکہ تمہارے ساتھ اتنی بڑی فضیلت ہے، بدری صحابی تم ہو، اس وجہ سے ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو دیکھیے جتنے ہی سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی نرم مزاج بھی تھے. کئی بار آتا ہے ان کے بھائی جو تھے، ان کے سوتیلے بھائی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت زید بن خطاب، وہ ان سے ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے، بہت بچپن سے بڑے بھائی تھے ان کے، بہت چھوٹے سے انہوں نے آبزرو کیا تھا ان کو، کیونکہ فیملی ممبرس ہی سب سے زیادہ اچھا جانتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مطلب فیملی ممبرس کو، گھر والوں کو. تو وہ کہتے تھے ہمیشہ کہ عمر جو ہے بالکل اس طریقے سے سامنے سے جو ہے بہت سخت ہے، لیکن اندر سے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے نرم، اس کی طرح ہے بالکل. وہ کہتے تھے کہ سامنے سے دکھتا تو ہے بہت زیادہ سخت ہے، لیکن 1 منٹ میں اس کا دل جو ہے روحانسا سا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سے نرم دل ہو جاتا ہے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں بارہا، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں سیرت کے اندر، اور اس موقع پر بھی ہمیں یہی چیز پتہ چلتی ہے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بدری صحابی ہے اور وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے
آنسو جاری ہو جاتے ہیں فوراً جیسے ہی اس چیز کو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں وہ بدر صحابی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ جو ہیں معاف کر دیے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں اور عمر کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں پہ اپنی عاجزی بھی دکھاتے ہیں، حالانکہ کتنا علم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تو ہمیں اس حدیث سے پتہ ہی ہے جو ہم نے ڈسکس کی ہے، پتہ نہیں سیرت میں شاید میں نے ابھی تک ڈسکس کی ہے نہیں کی۔ ایک خواب دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک کٹوری میں کچھ شربت ہے وہ آپ پی رہے ہیں، آپ نے پینے کے بعد مجھے دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہاں شاید غالباً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی وہ خواب تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے دیا اور وہ میں نے پیا اور وہ اتنا پیا کہ میری پیاس بجھ گئی اس سے، وہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تھا آپ نے عمر کو دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ عمر نے پیا اور وہ اتنا پیا کہ عمر کے ہاتھوں سے ناخون سے جو تھا وہ تر ہو کر کے پانی، وہ جو شربت تھا وہ نکلنے لگا۔ تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس کا انٹرپریٹیشن کیا ہوگا، کیا خواب بنے گا، اس کی تعبیر بنے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو تمہیں میں نے پیالہ دیا وہ علم کا پیالہ تھا۔ حضرت ابوبکر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم آیا گیا اور رسول اللہ نے پھر وہ ٹرانسفر کیا کس تک؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لمٹ تک پیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹرانسفر ہوا، وہ اتنا ٹرانسفر ہوا، انہوں نے اتنا زیادہ پیا کہ ان کے ہاتھوں سے وہ چیز تر ہو کر کے نکلنے لگی، یعنی علم ان کے پاس بہت زیادہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اسی سے ملتی جلتی کافی حدیثیں، ایک وہ ملتی ہے کہ سارے لوگ جا رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ الگ الگ شرٹس پہنے ہوئے تھے، جبہ پہنے ہوئے تھے، کسی کا وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مطلب بس ناف تک تھا، ناف کے نیچے تھا، اور کسی کا اس سے اوپر، کسی کا اس سے اوپر، اور کسی کا اتنا تنگ تھا کہ بس اس کا سینہ ڈھکا ہوا تھا، اس سے اتنا کم کپڑا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے تو اتنی لمبی شرٹ ہے کہ پیچھے تک کئی مطلب فٹ تک اس کے پیچھے وہ شرٹ جو ہے رگڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس کا تعبیر پوچھتے ہیں رسول اللہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو شرٹ تھی وہ علم سے مطلب ریزیمبلنس کرتی ہے، وہ علم تھا، تو جس کے اوپر جتنا تم نے وہ کپڑا دیکھا اس کے اوپر اتنا علم تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا انہوں نے دیکھا، سب سے لمبی شرٹ تھی جو کہ ان کے کئی فٹ تک پیچھے سے گھستی ہوئی آ رہی تھی، تو ان سے مطلب کہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا۔ تو خیر یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زیادہ علم ہے، اس کے بعد بھی ان کی عاجزی دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل نیچے کر لیتے ہیں، کندھے اور سر دونوں جھکا لیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ ہمیں ذرا ساری چیز پتہ چلتی ہے، ذرا سا علم آتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اتنا زیادہ سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ کسی کو علم ہی نہیں ہے، جو ان کو بات پتہ چل گئی اس کا مطلب کسی کو نہیں پتہ۔ اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں آدھی بات پتہ ہوتی ہے، ہاف نالج ہوتی ہے، وہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ہم اس کو لے کر کے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں کسی نے ننگی تلوار دے دی ہے، ہم ہر کسی کو کاٹتے پھرتے ہیں، ہم ہر کسی کو برا بھلا کہتے پھرتے ہیں، یہ جاہل وہ جاہل، ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، یہ غلط ہیں وہ غلط ہیں، بس مجھے ہی پتہ ہے جو سب کچھ پتہ ہے۔ ایک ایروگینس آ جاتا ہے ہمارے اندر۔ تو یہ ہمارے لیے جاننے کی چیز ہے کہ جن کے علم کے اوپر اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، حدیثیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، مطلب اس کے انٹرپریٹیشن میں بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی عاجزی ہے، تو ہمیں اپنے اوپر بھی کمپیئر کرنا چاہیے۔ علم وہی بہترین ہے سب سے زیادہ جو نفع بخش ہو، انسان کو بھی سب سے زیادہ نفع پہنچائے اور معاشرے کو بھی سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ تلوار کی طرح ہمارے ہاتھ میں ہم ہر کسی کو نقصان پہنچاتے پھریں، اس سے معاشرے کے اندر افراد و تفریط اور کیوس کا ماحول مچاتے پھریں اس سے لے کر کے۔ ایک عالم ہے شیخ ولی اللہ دہلوی، بہت بہترین عالم ہے، اپنے زمانے کے، اپنے پائی کی چوٹی کے عالم ہیں۔ ان کا ایک بہت بہترین کوٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ علم جب کسی کے اندر آتا ہے، مطلب ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ میں اتنی زیادہ عاجزی کیسے ہے، آپ سے کوئی مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہوگا جاہل لوگ آتے ہوں گے، بحث و مباحثے کرتے ہوں گے، وہ ان سے کچھ نہیں لگتے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا علم کی ایک نشانی ہے بہت بہترین۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو پیڑ ہوتا ہے اس کے اوپر جس تنے کے اوپر، جس ڈال کے اوپر کم پھل آتے ہیں تو وہ بالکل ایٹھی ہوئی ہوتی ہے، ایک دم اسٹرکٹ ہوتی ہے، بالکل سیدھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بالکل بھی ذرا سی لچک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ ڈالی جس کے اوپر سب سے زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل علم ایسے ہی ہے بالکل، اگر آپ کے اندر علم آئے گا تو وہ آپ کو ایروگینٹ نہیں بنائے گا بلکہ آپ کو ہمبل بنائے گا، اور اس کا بہترین اگزامپل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی موقع پر کہتے ہیں کہ سورۃ الممتحنہ کی آیت آتی ہے، اور وہ سورۃ الممتحنہ کی جو پہلی آیت ہے، سورۃ الممتحنہ اس وقت جو ریویل ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہو،
تم ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، عدوی و عدوکم، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی وہ دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اولیاء مطلب اپنا دلی قریبی دوست مت بناؤ۔ تو یہاں پر کلیئرلی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پر جو اگر ان سے ایک رول بن گئے، ابھی تک تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ابھی تک اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کسی کو نہیں پتہ تھا، تو اب یہاں پر کلیئرلی اس آیت میں آ کر کے رول بنا دیا ہے کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو ان سے بغض رکھنے والے ہیں، ان سے نفرت کرنے والے ہیں، وہ تمہارے ایمان والوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ایمان والوں کے دوست ہو سکتے ہیں، اولیاء ہو سکتے ہیں، بہترین دوست ہیں، ان سے ہی دوستیاں کرو، بلکہ جو تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، باغی ہیں، ان کے اوپر مطلب بغض رکھتے ہیں، تو وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس وقت کا شیان نزول ہے۔ اب دیکھیں یہ جو پورا واقعہ تھا، اس سے ہمارے لیے بہت سارے لیسنس نکلتے ہیں، بہت ساری آپ کہیں ہمارے لیے ایک تربیت ہیں اس کے اندر، ہمارے لیے بہت سارے جن سے ہم بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک جو پورا واقعہ ہوتا ہے، یہ سمجھنے میں تو صرف ایک واقعہ تھا، جو ایک مجتہد ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے واقعے سے، چھوٹی سی حدیث سے اس سے حکم اخذ کرے کہ ہم اس میں کیا چیزیں جو ہیں اس سے نکال سکتے ہیں، جو ہم آگے آنے والے زمانے کے لیے یا اپنے آنے والی زندگی کے لیے جو ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوں۔ تو اس سے بہت سارے ہمارے لیے لیسنس نکلتے ہیں۔ جو سب سے پہلی سب سے بڑی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کین وی فرگیو ٹریچری ان اسلام، کیا جو اسلام میں اتنا بڑا جو آپ کہیں بغاوت ہوتی ہے، اسٹیٹ کے خلاف جانا، کیا ہم اس ٹریچری کو، اس بغاوت کو معاف کر سکتے ہیں جو اتنا بڑا یہ ایک ہوا ہے؟ کیونکہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے ایک ٹریچری ہوئی ہے، اس وقت میں ان کو چاہے اندازہ نہیں ہوا اس چیز کو، میں نے ابھی بتایا، تو کیا ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ یا یہ ایک پنشیبل ایکٹ ہے، اس کی معافی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اگر اس میں علماء اکرام کی رائے لی جائے، جیسے جید بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، اس میں میجورٹی اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اٹ از اے پنشیبل ایکٹ، اور پنشیبل بھی کائے سے؟ پنشیبل بائی ڈیتھ۔ اس میں موت کے علاوہ اور کوئی اس کے وہ نہیں ہے۔ کیونکہ اور اگر آپ اسلام کو بھی ایک طرف اگر رکھ دیں، اس وقت ہم اسلام کی ویسے تو بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کے علاوہ بھی آپ چیزیں دیکھیں گے، جو نان اسلامک ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں گے، ہمیشہ سے ہی، شروعات سے ہی اور آج بھی کرنٹ معاشرے کے اندر، کرنٹ ریالٹی کے اندر، اگر کوئی اسٹیٹ کے خلاف جاتا ہے، ٹریچری کرتا ہے، سسپیشن کرتا ہے، اپنی ایک اسٹیٹ کے راز دوسری اسٹیٹ تک پہنچاتا ہے، تو وہ پنشیبل ایکٹ ہے، پنشیبل بائی ڈیتھ زیادہ تر کنٹریز کے اندر ہے، نیشن اسٹیٹ کا جو آج ہم معاملہ دیکھتے ہیں، یا پھر لائف ٹائم امپریزنمنٹ، اور وہ بھی بہت ہی خطرناک والا، جس کو ہمارے ہاں کال کوٹری کہا جاتا ہے، کالا پانی جس کو کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر روشنی بھی نہیں آتی، ایسی جگہ پر جہاں پر لے جا کر کے جس کو بند کیا جاتا ہے۔ اس سے ہلکا معاملہ کہیں پر بھی نہیں، کسی بھی اسٹیٹ کے اندر نہیں ہے۔ تو آج کے اگر کرنٹ معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو آج بھی یہ پنشیبل ایکٹ ہے۔ ہم اس معاشرے سے اخذ نہیں کر رہے ہیں، میں نے صرف اس معاشرے کا اس لیے بتایا، کئی بار لوگ جو ہیں کویسچن کرتے ہیں، ان کو بہت عجیب سی لگتی ہے یہ چیز کہ یار اسلام اتنا زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام اتنا زیادہ سخت تو ہے ہی، لیکن اسلام آپ سے رول ڈرائیو نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنے معاشرے کو بھی دیکھیے پہلے، کہ آپ کے معاشرے کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہو وہ چیز، لیکن آپ کے اس معاشرے کے اندر بھی یہ چیز جو ہے بہت ہی بڑا گناہ مانا جاتا ہے، بہت ہی بڑی چیز مانی جاتی ہے، غداری مانی جاتی ہے، اور اٹ از پنشیبل ایکٹ۔ یہ پنشیبل چیز ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ تو بہت ساری ہم خبریں دیکھتے رہتے ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے ہمیں ہر کنٹری کے یہاں کہ جو اسپائز ہیں، اگر کوئی کنٹری کے خلاف اسپائی کر رہا ہے، بہت سارے کئی بار ایسا ہوتا ہے ایجنٹس ہوتے ہیں جو ڈبل کراس کرتے ہوتے ہیں، ڈبل ایجنٹ بن جاتے ہیں، وہ ادھر کی چیزیں جو ہیں ادھر پہنچاتے ہوتے ہیں، ادھر کی چیزیں کوئی ادھر پہنچاتا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری خبریں معاشرے کے اندر آپ بھی رہتے ہیں، معاشرے کے اندر آپ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ یہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو، آپ نہیں پڑھتے ہوں ان ساری چیزوں کو، نیوز کو، لیکن وہ نیوز پیپر وغیرہ میں یا نیوز چینل وغیرہ پر آتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہی آتی رہتی ہیں، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ بہت کم ہوتی ہے، ہمیشہ کچھ وقت کے بعد یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ پنشیبل ایکٹ ہے۔ سیم اسی طریقے سے اسلام کے اندر، اور یہ اسلام نے ہی لا کر کے ڈیٹرنٹ سائڈ کیا ہے بہت زیادہ سخت اس کو لے کر کے، کہ اس چیز کو آپ معاف نہیں کر سکتے، یہ پنشیبل ایکٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو تو معاف کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور ان سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ تک کہہ دیا کہ ان سے کوئی بھی غلط بات نہیں کہے گا، ان سے کوئی بھی بری بات نہیں کہے گا۔ تو وہ ان کے ساتھ سارے علماء کرام اس چیز پر متفق ہیں کہ ان کی جو فضیلت تھی، کیونکہ یہ اصحاب شجرہ میں سے بھی ہیں جو بیت الرضوان میں شامل تھے، اور سب سے بڑی بات جو بدر کا معاملہ تھا ان کے ساتھ، یہ بدری صحابی ہیں، اس وجہ سے ان کی معافی ہوئی ہے، اور معافی کری بھی کس نے؟ کسی اور نے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے معافی دی ہے ان کو اس چیز کے اندر۔
تو یہ ایک ایکسیپشن والا معاملہ ہو گیا، اس کو ہم جنرلی ہر کسی کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ اور جس نے بھی یہ اوپینین دیا ان کا یہ بھی رائے ہے کہ بدر کی، کیونکہ یہ بدری صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری کہہ کر کے، اب تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بدر کا ایونٹ بار بار آئے گا، ہر کوئی جو اس میں شامل ہوگا بدر کے اندر اس کی معافی کی جائے گی۔ تو یہ صرف اور صرف ون ٹائم ایونٹ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ کر کے بتا کر کے ایک طریقے سے کہہ دیا، اس کے اوپر بند لاک لگا دیا، تالا لگا دیا کہ بس یہی ایک ایکسیپشن تھا، اس کے بعد اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر، اگر اسلامک فقہ تھیولوجی کے اندر اگر دیکھا جائے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، ٹریچری کرتا ہے، تو اس کو پنشیبل ایکٹ ہی ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر نیک انسان ہے، بہت نیک دلی میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ نے ایک بار معاف کیا تو اس کو معاف ہی کرتے رہیں گے اگر کوئی بھی آگے جا کر اسٹیٹ میں آئے گا تو۔ لیکن ایک آدھ اوپینین ہمیں چھوٹا ملتا بھی ہے، لیکن وہ بہت مائنورٹی اوپینین ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہ مطلب بہت سارے تو نہیں، جو مائنورٹی اوپینین یہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کے نیک اعمالوں کو اور برے اعمالوں کو تولا جائے گا، اگر ان کے نیک اعمال زیادہ ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، اگر آؤٹ وے کر دیتے ہیں ان کے جو برے، جو انہوں نے مطلب ٹریچری کی، ایک طریقے سے بغاوت کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ صرف یہ ایک ایموشنل بات ہے کہ اگر ان کے یہ کہیں سے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس چیز سے ہم اخذ نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں اخذ کر، جو میں نے آپ کو بتایا، جو دوسرا اوپینین، میجورٹی اوپینین جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول نے معاف کیا پہلے تو، اور دوسرا وہ بدر کا جو تھا ایک ونس ان اے لائف ٹائم ایونٹ تھا۔ بار بار ایسا تو نہیں ہوگا، صحابہ کی جنریشن آئے گی، بار بار بدر میں آئیں گے وہ، اور دوبارہ سے اگر ان سے کوئی ٹریجڈی ہوئی تو معاف کرتے رہیں گے۔ پہلی بار یہ ایونٹ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹرنٹ سائڈ کر دیا، اس کے بعد کبھی کسی نے نہیں کیا اس کے اندر۔ تو یہ جو ہے ان کے جو اگر آپ دیکھیں ایویڈنسز زیادہ اسٹرانگ ہے اس چیز کو لے کر کے، اور اسی لیے یہ میجورٹی اوپینین ہے کہ حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہر کسی کے لیے، کیونکہ ان کے پاس فضیلت بہت بڑی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ کیا ایسا شخص کا اسٹیٹس کیا ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ آپ کہیں ٹریچری کرے، دغا بازی کرے، دھوکہ کرے، کسی اور اسٹیٹ کو جا کر کے ان کے راز بتائے، یا مسلمانوں کے عوض جو غیر مسلمان ہیں ان کی مدد کریں۔ ایک طریقے سے مدد ہی کرنا تھی ان کو، انہوں نے بتا دیا پہلے سے۔ تو کیا اگر کوئی مسلمانوں کے عوض، جو مسلمانوں کا معاشرہ اس کے عوض غیر مسلمانوں کے معاشرے کی مدد کرے، تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا، فاسق ہوگا، کافر ہوگا، فاجر ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس میں میجورٹی اوپینین جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے کافر ہوگا، کہ اس نے اگر ایسا ایکٹ کیا ہے۔ اب حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے اس کو آپ ہٹا دیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ ایک ایکسیپشن ہے بدر کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو جنرل رول ہے، جو میجورٹی اوپینین ہے، جو زیادہ تر علماء کرام کی رائے ہے، اسٹیٹ کے اگینسٹ اگر ہو گیا ہے، کسی ایک انڈیویجول کے نہیں بلکہ اسٹیٹ کے اگینسٹ گیا ہے اور غیر مسلمانوں کو جا کر کے اس نے مدد کی ہے، مسلمانوں کے خلاف غیر مسلمانوں کو جا کر کے اس نے مدد کی ہے، تو اس میں بہت سارے جو میں نے آپ کو بتایا کلاسیکل اسکالرز ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ شیخ ابن عبد الوہاب ہیں، جو آپ دیکھیں کہ پچھلی صدیوں کے جو اسکالر ہیں بڑے، شیخ بن باز، شیخ احمد شاکر، شیخ ابن عثیمین، تو یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جن لوگوں کا یہی اوپینین ہے، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میجورٹی اوپینین یہی ہے کہ اس کو ہم کافر کنسیڈر کریں گے۔ کیونکہ اس کو مسلمانوں کے عوض غیر مسلمانوں کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہاں سے عوض کرتے ہیں؟ وہ لیتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 سے۔ ویسے صرف ایک آیت نہیں ہے اس کے عوض میں، بہت ساری آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 28 میں میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں، اسکرین پر آ جائے گی، آپ دیکھ لیجئے۔ آل عمران میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 51 میں، اور اسی میں سورۃ المائدہ میں ہی تھوڑے آگے چل کر کے 54 سے 57 میں بھی جو آیتیں آتی ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اور سورۃ المجادلہ میں آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا، یعنی کہ جو سورۃ المائدہ کا جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا وہ یہی ہے کہ یہود و نصارہ کے مسلمان جو ہیں دلی دوست نہیں ہو سکتے، ان کو ولی اپنا مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، کتنا بھی دکھاوا وہ کر لیں لیکن تمہاری اسٹیٹ کا پروگریشن وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ آگے بڑھے اور کامیاب ہو۔ وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو کوئی ان سے دوستیاں گاٹھے گا، جو کوئی ان سے دلی محبت رکھے گا، وہ پھر انہی میں سے ہوگا، جان لے۔ تو یہود و نصارہ میں سے ہوگا، اگر کافروں کے ساتھ اپنی وہ رکھتا ہے، سمپیتھیز رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ملتی ہے جو کہ جنرل حدیث ہے لیکن اس کو سپورٹ کرتی ہے، کہ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں تو تم نے کیا تیاری کی ہے؟
کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، بس یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا انجام پھر انہی کے ساتھ ہوگا. جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ پورا ہمیں اس چیز سے ملتا ہے کہ جو کوئی بھی اگر مسلمانوں کو چھوڑ کر کے اگر جو غیر مسلمان ہیں ان کے ساتھ سمپیتیز رکھے گا، ان کو اپنے راز بیچے گا، ان کے ساتھ آپ کہیں کہ ان کی ہمدردیاں ہوں گی مسلمانوں کے خلاف، تو وہ انہی میں سے کنسیڈر کیا جائے گا. اور یہ میجورٹی اوپینین ہے، بڑے بڑے مطلب علماء کرام کا میں نے ابھی آپ کو نام بتایا. اور ایک چھوٹا سا بہت مائنورٹی اوپینین ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فاسق ہوں گے اور فاجر، مطلب کافر نہیں کہہ سکتے ہم ان کو، فاسق اور فاجر تو کہہ سکتے ہیں. اور وہ کس کا ہے؟ صرف اور صرف شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، ان کا یہ اوپینین ہے. تو دونوں ہی اوپینین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میجورٹی اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کافر کنسیڈر کیے جائیں گے اگر مسلمانوں کے عوض غیر مسلمانوں کی جا کر کے وہ مدد کریں گے. اور اس چیز کو اگر ہم سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ہم سیرت کا جو نچوڑ ہے، اگر سیرت میں ہم دیکھیں کہ اگر یہ جو مسلمانوں کی غیر مسلمانوں سے جو دوستیاں گاٹھی گئی ہیں، جو آپ کہیں اولیاء ان کو بناتے ہیں، دلی دوست بناتے ہیں، اس سے ہمیں کیونکہ سیرت ہمارے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، وہاں سے ہم اس کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو سیرت میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ امپریس کریں، جو یہ یہود و نصارہ، خاص طور سے جیوز تھے وہاں پر، یہودی جو موجود تھے. کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصومیت میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں ان کے سامنے اسلام کی زیادہ باتیں رکھوں، نبوت کی باتیں رکھوں، وحی اور یہ جو جبرائیل امین آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، تو یہ لوگ تو میرے میسج کو زیادہ جلدی ایکسیپٹ کریں گے. کیونکہ ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں. اور عرب کا جو معاشرہ تھا وہ تو ان ساری چیزوں سے مطلب واقف نہیں تھا، لیکن یہ ان چیزوں سے واقفت رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ان سے مشابہت رکھتی ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ہماری ہی طرح ہیں، الگ نہیں ہے، ایکسیپٹنس یہ لیں اور یہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسیپٹ کر لیں. تو بہت ساری کوششیں کرتے ہیں شروعات میں اگر ہم دیکھیں گے رسول وسلم، لیکن جب دیکھتے ہیں رسول وسلم ان کا تو سٹانس بہت ہی زیادہ سخت ہے. یہ تو ایسا ہے کہ جیسے نفرت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک ٹائم ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ ان کے لیے امپریس کرنے کے لیے وہ چیزیں کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز ریئلائز ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا بھی رسول اللہ تعالیٰ بھی فرما دیتا ہے کہ یہ آپ کتنا بھی ان کو کر لیں، ان کو رجھانے کی کوشش کر لیں، یہ آپ کے دین پر نہیں آئیں گے. یہ تو یہ چاہیں گے کہ آپ ان کے دین پر چلے جائیں، آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت سٹانس لیتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا الٹا کام کرو. تو بہت سارے وہ ایگزامپلز ان کو ڈسکس کرنے کا یہاں پر معاملہ نہیں ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں اور دشمنی صاف ہو جاتی ہے اب ان کی یہود کی، تو جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کہیں گے سٹانس ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. اب دیکھیے جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کا جو معاملہ تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، الائنس میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ الائنس تھی، یہ بھی ہم شروعاتی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ جو ہیں، ان دونوں نے خاص طور سے، کیونکہ یہ لیڈر تھے اپنے قبیلوں کے، تو ان لوگوں نے بھی اپنی دوستیاں ان سے کم کر دی تھیں. کم کیا، ایون آلموسٹ ختم ہی کر دی تھی. اور سعد بن معاذ نے تو آپ دیکھیں گے بنو قریظہ کے معاملے میں کتنا مطلب بریو اور بولڈ اور مطلب سخت ڈیسیجن لیا ہے اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو. انہوں نے تو حضرت سعد بن معاذ کو یہ مان لیا تھا کہ ہاں یہ ان سے تو ہمارا الائنس ہے، ان سے ہمارا فیصلہ کروا دیجیے، آپ مت کریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ سوچ رہے تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے نرم مزاج رکھیں گے، نرم گوشی رکھیں گے، سافٹ کارنر ہوگا ان کے دل میں ہمارے لیے. لیکن حضرت سعد بن معاذ نے کیا کیا؟ سعد بن معاذ نے ان کی جو ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے جو آسمانوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو سزائے موت، وہی انہوں نے کیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو انہوں نے بھی جو ان کے دل میں، کیونکہ اسلام کے ساتھ پھر ان کی سمپیتیز ہو گئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کی سمپیتیز ہو گئی، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی. تو یہ ہمیں کلیئر سٹانس دکھ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مسلمانوں کے ساتھ ان کی سمپیتی ہونا چاہیے، نہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سیرت کو، تو یہ میں نے آپ کو آیتیں تو بتا دیں جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نان مسلم جو ہے، نان بلیورز جو ان کے ساتھ بہت زیادہ مطلب دلی ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں، ویسے اپنے کسی کام کا معاملہ یہ والا تو ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. حالانکہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ ہم اس چیز کو یہاں پر ایسی چیز آ گئی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ الگ الگ آیتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ان سے بہت اچھا ایک دلی دوستی گاٹھنے والا جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ہو رہی ہے اسٹیٹ کے اندر، جو اسٹیٹ کے اندر ہوں گے تو خاص طور سے جو اسٹیٹ کے راز ہوں وہ ان کو جا کر کے نہیں بتائے جائیں. کیونکہ ان کی تو کوشش یہی ہوگی کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو کمزور کیا جائے، اس کو گرایا جائے، اس کو ختم کیا جائے. ہر کسی کی نہیں ہو سکتی، ایسا ایکسیپشنز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھے ہوں لیکن بہت اچھے ہیں بھی تو ان کو اسٹیٹ کے راز وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جائیں گی، اتنی زیادہ ان سے دوستی نہیں کی جائے گی. ہاں کوئی بزنس ٹرمس ہیں، کوئی ویسی معاملات ہیں آئے جائیں، ان کے خوشیاں، ان کے مطلب غم وغیرہ ہیں، خوشیاں وغیرہ، اس کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں.
جہاں پر غلط کفری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مشرکانہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہاں پر آپ نہیں جا سکتے، ان سے آپ بچیں گے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ جو دلی معاملات والا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور پھر جب میں نے آپ کو بتایا کہ جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایموشنز ان سے ہٹائے تو انہوں نے بھی اپنی سمپیتیز جو تھیں ساری مسلمانوں کے ساتھ کر لیں. اب پوری سیرت کے اندر ہم دیکھیں تو 3 کریکٹرسٹک جو میرے ابھی ذہن میں آ رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پرسنالٹیز ایسی ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس حکم کے بعد بھی اپنی سمپیتیز مشرکین یا کافروں کے ساتھ رکھی، یعنی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ رکھی، خاص طور سے یہود کے ساتھ رکھی. اور ان تینوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کلیئرلی عبداللہ ابن ابی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے اس حکم آ جانے کے بعد بھی، ان قرآن کی آیتیں آ جانے کے بعد بھی وہ اپنے اچھے ٹرمز رکھتا تھا یہود سے. اور وہ رکھتا تھا، وہ کیوں رکھتا تھا؟ کیونکہ وہ منافق تھا، اس کا ایمان ہی نہیں تھا ان آیتوں کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر. تو ایک تو ہمیں کلیئرلی پتہ چل گیا کہ ایک ایسا شخص تھا جو ابھی بھی ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس رکھتا تھا، اس کی کیا اسٹیٹس ہے کہ وہ منافق ہے. اور منافق بھی کوئی عام منافق نہیں ہے، منافقوں کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے. اور جو دوسری پرسنالٹی جو سمجھ میں آ رہی ہے، جو یاد آتی ہے کہ اگر ہم سیرت کو دیکھیں، جتنی ہم نے سیرت پڑھ لی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ جو ابھی ہم نے معاملہ ڈسکس کیا ہے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے جانے انجانے میں چاہے کہیں انہوں نے اپنی جو سمپیتی تھی وہ مسلمانوں کا جو راز تھا، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کی، جو مشرکین مکہ تھی ان کی مدد کی. ان کے خلاف کتنا سخت اسٹانس مطلب ہو چکا تھا، لیکن صرف اور صرف ان کی فضیلت اتنی بڑی تھی کہ ان کے پاس بدر کی فضیلت تھی اور اصحاب شجرہ میں سے وہ تھے، تو ان کو معاف کر دیا گیا اس چیز کے لیے. حالانکہ ان کے اوپر غصہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا تھا. اور یہ کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتایا، یہ نہیں کہ بہت سیویئر چیز تھی جو انہوں نے یہ ٹریچری کی تھی. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اگر یہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی، سیریس چیز نہیں ہوتی تو اللہ کو بھی میٹر نہیں کرتا، اللہ بھی چھوڑ دیتا اس چیز کو ایسے. لیکن اللہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بہت ہی زیادہ ایک آپ کہیں کہ کیوں جو میں کہہ رہا ہوں پنشیبل ایکٹ ہے، تو وہ ہمیں اس چیز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً بھیجا کہ جاؤ پکڑ کر کے لے کر کے آؤ، یہ جو کام ہوا ہے غلط ہوا ہے. ورنہ وہ بھی کہتے کہ ٹھیک ہے چلو ہو گیا، بلا کر کے ان سے پوچھ تو ان کو معاف کر دیتے. لیکن بلایا اور اس کی سیویئرٹی ان کو بتائی گئی کہ یہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹان سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتنا غلط کام ہوا ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پنشیبل ایکٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گردن مار دوں، ان کو سر قلم کر دوں. تو ان کو بھی اس چیز کی کلیئرٹی تھی اس چیز کے بارے میں. تو یہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا، تو وہ ایک ایکسیپشن ہو گیا ہمارے پاس. تو یہ چیز ہو گئی دوسری. ایک جس نے سمپیتی رکھی وہ منافق ہے، جو دوسرے جنہوں نے سمپیتی رکھی تو ابھی تک آپ کہیں کہ کلیئر آؤٹ کوئی ایسا وہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، حکم اللہ اور اس کے رسول کا آ گیا، ایکسیپشن ہوگا ان کو معاف کر دیا. اور تیسری پرسنالٹی جو آتی ہیں، جو اگر آپ دیکھیں تو بنو قریظہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس وقت میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب ان کو بلاتے ہیں بنو قریظہ کے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو لبابہ کو اندر بھیج دیجیے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں سرنڈر کرنے سے پہلے. تو رسول اللہ کہتے ہیں ابو لبابہ سے کہ جاؤ تم دیکھو کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں تم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اندر بھیجتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں. اب ان کا جو معاملہ تھا، جو وہاں کا سردار تھا، وہ بہت ان سے دوستی والا معاملہ تھا، پہلے سے ہی رہا تھا. اس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، آپ دیکھ لیجیے گا بنو قریظہ والی کلاس کے اندر. تو اس میں وہ جب اندر جاتے ہیں تو وہ ان سے جب دیکھتے ہیں اندر گھستے ہیں تو ایک مطلب جیسے ایک مووی کا کوئی سینیمیٹک سے سین نہیں چلتا ہوتا ہے، وہ اندر جاتے ہیں تو چھتوں پر دیکھتے ہیں سارے قلعوں پر بچے، عورتیں اور مرد سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سب ان سے مطلب معافی کی اور رحم دلی کی گہار لگاتے ہوتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو، کچھ کرو. ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں تو ان کا دل تھوڑا سا ایک نرم سا ہو جاتا ہے، پسیج سا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ان کا جو دوست تھا، جو ان کا لیڈر تھا بنو قریظہ کا، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ابو لبابہ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے اور کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں تمہیں کر تو سرنڈر دینا چاہیے، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. لیکن اس کے بعد وہ صرف ایک اشارہ کرتے ہیں کہ تم بچو گے پھر بھی نہیں، تمہاری گردن کٹی جائے گی. اور وہ کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ ان کی دوستی میں آپ کہیں کہ ایک جو ان کی دوستی رہی تھی اور یہ جو انہوں نے پورا ماحول دیکھا کہ بچے ہیں اور عورتیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، تو ان کا دل تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے. تو وہ ایک راز جو تھا وہ مسلمانوں کا بتا دیتے ہیں اور ایک طریقے سے ان کی مدد کر دیتے ہیں. اس میں ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ تمہیں پھر بھی قتل ہوگے، تم بچو گے تم نہیں. اور جیسے ہی وہ یہ کام کرتے ہیں آپ کہیں کہ ان کی مخلصی تھی، ان کی نیک دلی تھی کہ ان کو یہ چیز ریئلائز ہو جاتی ہے فوراً کہ انہوں نے بہت بڑا غلط کام
کیا ہے، وہ فوراً وہاں سے نکل کر کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جا کر کے مسجد نبوی میں باندھ لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک نہیں کھولوں گا اس در سے، ستون سے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر دے گا، اور کئی دن تک وہاں پر بندے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے قرآن کے اندر، یہ پورا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں۔ تو یہ 3 پرسنالٹیز کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم آ جانے کے بعد بھی جو قرآن کے اندر فرما دیا، پھر بھی یہ چیز جو ہوتی ہے۔ تو ایک کا تو آپ نے اسٹیٹس دیکھ لیا کہ ایک تو ہے ہی منافق، دوسرے ان کے پاس ایکسیپشن تھا، اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا، اور تیسرے جو تو ان کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور رسول اللہ کہتے بھی ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو در سے کیوں باندھ لیا، مجھ سے کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا تمہیں انشاءاللہ۔ لیکن ان کی سیویئرٹی اس لیول کی نہیں تھی جو یہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن پھر بھی ان کو ریئلائزیشن تھا کہ انہوں نے ایک غلط کام کر دیا، مسلمانوں کے اگینسٹ انہوں نے غیر مسلمانوں کے ساتھ ایک سافٹ کارنر دکھایا، ان کی مدد کر دی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ تینوں جو تھا، یہ تینوں معاملہ، ابھی ان تینوں کو ڈسکس کیوں کیا ہے، بتایا کیوں ہے میں نے، کیونکہ ہم نے ابھی یہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اب سیرت کا مطلب کیا ہے، اگر ہم سیرت کو پڑھ رہے ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، جو سب سے بڑا مقصد ہے جو میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ سیرت کو ہم ہمیشہ کمپیئر کریں۔ آپ دیکھیں گے سیرت کے واقعات کو اٹھائیں گے تو اب جو کرنٹ معاشرہ ہے آپ کا، اس کے اندر بھی اس سے ہو بہو آپ کو واقعات مل جائیں گے، آپ کی زندگی میں پھر آسانی ہوگی اس چیز کو لے کر کے۔ تو اگر ہم دیکھیں سیرت کے واقعات کو، جب تک ہم کنیکٹ نہیں کریں گے نا، ان ڈاٹس کو ریئلائز نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے پریکٹیکل نہیں ہوگی، سیرت ہمیں انسپائر نہیں کرے گی کبھی بھی۔ اب یہ جو ہم نے پورا اتنا بڑا واقعہ ڈسکس کیا اور یہ ایک رول بتایا کہ ہاں اگر کوئی مسلمان کے اگینسٹ کوئی مسلمان بھی ہو، کافر ہوگا تو وہ تو پھر غلط ہی چیز ہے، لیکن ایک مسلمان ہو وہ مسلمانوں کے اگینسٹ کسی غیر مسلمان کی، کافر کی مدد کرے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیے کتنے سارے، اور یہ میں نے آپ کو صرف اپنا اوپینین نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں میجورٹی اوپینین جو ہے، کہ جو بہت سارے جو علماء اکرام، جید علماء اکرام، کلاسیکل اسکالرز، جن کو زیادہ تر لوگ پورا معاشرہ فالو کرتا ہے، جو 4 کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کو اگر فالو نہیں کرتے ہیں تو میں نے جو دوسرے اور جو علماء اکرام کے بارے میں بتایا وہ سلف الصالحین والے علماء اکرام ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ان کا بھی یہ اوپینین ہے کہ وہ کافر ڈکلیئر کیے جائیں گے، وہ کافر ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ غیر مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں یا پھر اسٹیٹ کے راز ان تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ کافر ہوں گے اور یہ پنشیبل ایکٹ ہوگا ان کے لیے۔ آج کے معاشرے میں دیکھیے، کرنٹ ریالٹی کے اندر دیکھیے آپ، مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، قتل و غارت کیا جا رہا ہے۔ جس وقت میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت میں تو سب سے بڑا آپ کہیں کہ ہیومن ہسٹری کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر اگر دیکھیں، اگر ہیومن ہسٹری کے اندر بھی نہیں کہ تو پچھلے 100 سال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا ظلم چل رہا ہے، سب سے بڑا آپ کہیں کہ قتل و غارت چل رہی ہے، جو کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور کس طریقے سے آپ کہیں کہ ان مظلوموں کو مظلومانہ طریقے سے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل و غارت کیا جا رہا ہے۔ 7-8 مہینے ہو چکے ہیں جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور کوئی ان کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ کھڑا ہونے والا تو چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کو مسلمانوں کے اگینسٹ میں غیر مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، کون کھڑے ہوئے؟ مسلمان جو ہے، مسلمان اسٹیٹس جو ہیں، مسلمان لیڈرز جو ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے مدد۔ آپ چھوٹیے، پہلا فرض تو یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر جو قتل و غارت کی جا رہی ہے، ان سے ان کو بچایا جائے، ان کی حفاظت میں آ جائے، ان کی پروٹیکشن بنا جائے، ان کی شیلڈ بنا جائے۔ اس کو چھوڑیے، وہ ان کے عوض کیا کر رہے ہیں؟ جو غیر مسلمان، جو کفار ہیں، کافر ہیں، ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ صرف اس کو جو اتنا ایلیبوریٹ کیا ہے، پتہ نہیں میں اس کو ایلیبوریٹ کر بھی پایا، اس کو ریلیٹ کر بھی پایا، نہیں کر پایا، لیکن یہ چیز تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، مظلومانہ طریقے سے ان کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، مطلب رحم کے اندر تک، حاملہ عورتیں وہاں تک ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مس کیریج تک ان کے ہو گئے۔ کتنے سارے ویڈیوز میں لگاؤں، کیا فوٹوز میں آپ کو دکھاؤں، وہ ریئلٹی ایسی ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگ سن رہے ہیں ہر کسی کو پتہ ہوگی، اور ایسی ریئلٹی ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت موبائل پر، اسٹیٹس پر، سوشل میڈیا پر آتے ہوں گے، آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، آپ مطلب نیک نیتی میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی نیک نیتی میں پریشان ہو گئے ہوں گے، آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ دل روتا ہے، آپ کا ہٹا دیتے ہیں جلدی سے، دل تڑپتا ہے، کانپتا ہے آپ کا اس کو دیکھنے میں۔ اس حد تک وہ بربریت پہنچ چکی ہے، اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، ایک عام مسلمان، ایک انسان کچھ کر نہیں سکتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہٹا دیتا ہے، بہت اس کا جذبہ جگتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتا ہے کہ کاش کس لوگوں کو پتہ چلے، جو لوگ بغیرت بنے بیٹھے ہوں ان کی غیرتیں جاگیں، جو مسلم حکمران بیٹھے ہوں ان کی غیرتیں جاگیں، وہ شاید کچھ ان کی مدد کریں۔ تو بتانے کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے بجائے جو غیر مسلمان، جو کافر فورسز ہیں، جو اسرائیلی فورسز ہیں، یہودی فورسز ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت اپنے سامنے رکھی، آیت نمبر 51
کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں یہود و نصارہ دوست ہیں، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ امریکہ اور یہودی اسٹیٹ جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے وہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم ان کے بلکہ تم جو مسلمان ہو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوگے، لیکن تم اس کے اگینسٹ میں ان کے دوست مت بننا، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ اگر تم ان کے ساتھ ہوگے تو پھر تمہارا حشر، تمہارا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ وہ مطلب مدد نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں؟ اگر مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو وہ کافروں کی بھی مدد کب کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی بھی مدد کب کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے، یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ مدد نہیں کر رہے ہیں، جتنی بھی مسلمان اسٹیٹس ہیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ مدد نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بہت ہی معصوم ہیں، آپ کو ریئلٹی سے کوئی بھی اویئرنیس نہیں ہے، یا تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں یا آپ جاننا نہیں چاہتے ہیں، آپ بائز ہیں ان کی طرف، جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کی طرف بائز ہیں۔ کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں واقع میں کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، اور یہ کس طریقے سے جو ہیں مدد کر رہے ہیں کافروں کی مسلمانوں کی اگینسٹ۔ اگر یو اے ای کی بات کریں ہم، جو دبئی جس کو بہت زیادہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ سیکولر کنٹری ہے، جس کو بہت زیادہ دنیا کے اندر واہواہی اس وقت اس کی ہو رہی ہے اپنی باغیرتی کو لے کر کے، کہہ لیں کہ جو ان کے یہاں فحش ماحول ہے اس چیز کو، خیر اس چیز کے اوپر ہم ابھی زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، تو ان کا اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کے بعد ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا اکتوبر کا ہی، 10 اکتوبر 2023 کا اسٹیٹمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ یو اے ای نے یہ کہا ہے اسرائیل غزہ کے وار کے بعد جو یہ کانفلکٹ ہوئی ہے، ہم جو ہے اپنا جو ٹریڈ ہے اس کو پولیٹکس کے ساتھ مکس نہیں کریں گے، کیونکہ کام کاروبار سبھی کرتے ہیں، یہودی اسٹیٹ جو ہے اسرائیل سے سب اپنا، کیونکہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں، KFC، میک ڈونلڈس، یہ کوکا کولا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، نیسکیفے وغیرہ، بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مجھ سے زیادہ اس وقت بہتر پتہ ہوں گے، تو وہ ساری چیزوں کا کام کاروبار ٹریڈ ہوتا ہے، اور ٹریڈ کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں ان کے بہت سارے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈ کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، یہ جو اسرائیل غزہ وار شروع ہوا ہے ہم اسی طریقے سے بغیرتی کے ساتھ، اگر اس کو کہا جائے، ہم اسی بغیرتی کے ساتھ اپنا جو ٹریڈ ہے اس کو کنٹینیو کرتے رہیں گے، ہمارا پولیٹکس میں اس کو انوالومنٹ کچھ نہیں ہوگا، چاہے کسی بھی طریقے کی سچویشن ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جب رمضان کا مہینہ آیا تھا، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اس رمضان کے مہینے میں انہوں نے یہ جو یو اے ای کا ایمبیسڈر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو میں نے اسکرین پر شیئر کر رکھا ہے، جو یو اے ای کا ایمبیسڈر ہے وہ اسرائیلی ایمبیسڈر کے ساتھ کیسے کندھے سے کندھا ملایا ہوا بیٹھا ہے، اور یہاں پر جو ایک روزہ ہے اس کا افطار کا اہتمام کیا گیا ہے، اینول افطار جو یہاں پر ہوا کرتا تھا، پریسیڈنٹ بیٹھا ہوا ان کا، اسرائیلی پریسیڈنٹ آئزیک ہرزوگ۔ اور آپ سوچیے کتنی بغیرتی کا معاملہ ہے کہ اس کو روزے، اس کا کیا معاملہ روزے سے، اس کا کیا مطلب روزے سے، لیکن اس کو پھر بھی بلایا، اور آپ سوچیے کہ ایک جگہ مسلمانوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں، مظلومانہ طریقے سے مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور یہ اپنے یہاں بلا کر کے ان کو دعوتیں کر رہے ہیں، ان کی افطار کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں فلسطین سے جو برابر کی دوسری کنٹری ہے جو غزہ ہے، ایجپٹ ہے، غزہ بالکل مطلب ایجپٹ اور غزہ ایسی کنٹری جو بارڈر شیئر کرتی ہیں اپنا، رافع بارڈر خاص طور سے جو ہے، جہاں پر اب دیکھ رہے ہیں کہ حد درجے تک پہنچ چکا ہے اس وقت، جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، وہاں پر بھی اب آخری جگہ ہے جہاں پر آ کر کے ریفیوجیز چھپے تھے، جہاں پر پناہ لی تھی، وہاں پر بھی وہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، بمز مار رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ایجپٹ کیا کہہ رہا ہے، ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہمیں کارپوریٹ نہیں کرنے دے رہا ہے، ہم اپنی مدد جو ہے نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ سوچیے کتنا شرمناک والا اسٹیٹس ہے، مطلب اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ہم وہاں تک ان کی مدد نہیں پہنچا پا رہے ہیں، کہ جیسے ان کو اپنی اجازت لینا پڑتی ہے اپنے آقاؤں سے، وہ ان کے آقا ہیں، مالک ہیں، جو اسرائیل سے اجازت لیں گے، اسرائیل ان کو اجازت نہیں دے رہا ہے ان کو کھانا مدد پہنچانے میں۔ آپ جنگ بندی کی بات تو دور کی چھوڑیے کہ کہاں یہ جائیں گے، اٹیک کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کے خلاف اپنی پوری فوج لے کر کے جائیں گے، یہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے ان کی کھانے پینے سے ہی مدد نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کا آقا جو ہے، ان کا مالک جو ہے، وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ تم مدد نہیں کرو گے اسرائیل جو ہے۔ اور پوری دنیا سے ویسے ان کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک اور جو برابری کنٹری جو بارڈر شیئر کرتی ہے وہ ہے جارڈن۔ آپ سوچیے جارڈن کس طریقے سے، مطلب اگر پہلی ڈیفنس آف لائن اگر اسرائیل کی کوئی ہے تو وہ جارڈن ہے، کس طریقے سے، اگر ہم نے دیکھا تھا ایران نے حملہ بھی کیا تھا ان کے اوپر، مارے بھی تھے بہت سارے میزائل۔ اب یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت کانفلکٹ والا چیز ہے کہ جو اسرائیل نے، انہوں نے حملہ کیا تھا ایران نے، خیر اس کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، اس کی ریئلٹی کا وہ کیا تھا۔ تو یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیے کہ جارڈن نے سب سے زیادہ ان کی میزائلز کو روکا تھا، اگر کوئی حملہ کرنا بھی چاہے تو سب سے زیادہ کوئی جانا چاہے، ان کے لوگ جانا چاہتے ہیں، عام لوگ، فوج تو چھوڑیے، فوج تو کیونکہ ان کے کنٹرول میں، عام لوگ جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو جانے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اصل وفاداری ہیں، جو اصل فیلنگز جو ان کی، وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، اسرائیلیوں کے ساتھ۔
تو یہ بھی اس طریقے سے ڈیفینس کر رہا ہے. اب دوسری ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی. سعودی عرب کی آپ دیکھیں ہمیں کتنی زیادہ ان سے وہ پتہ چلتی ہے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. جس وقت میں یہ حملہ ہو رہا تھا ان کے اوپر، یہ جو غزہ اور یہ کانفلکٹ چل رہا تھا، غزہ اور اسرائیل کا جو وار چل رہا تھا، چھڑا ہوا تھا، تو اس وقت میں ان کے یہاں کیا ہو رہا تھا، یہ دیکھیے کس طریقے سے ان کے یہاں فیمیلز کے جو شوز پرفارمنس ہو رہی تھی، فیشن شوز وغیرہ ہو رہے تھے، میوزیکل فیسٹیولز ان کے ہو رہے تھے. اور اس کے اوپر الگ سے ان کے جو سعودی عربیہ کا جو آپ کہیں کہ فارن منسٹر تھے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم جو ہیں ہمارے اور اسرائیل کے جو وہ ہیں تعلقات، ان میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، اور ہم بہت ہی تیزی کے ساتھ جو نارملائزیشن پروسیس ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نارملائزیشن ہو جائے گا ہمارا. نارملائزیشن اگر آپ کو نہیں پتہ تو نارملائزیشن کہتے ہیں کہ جو ان کا جو اسٹیٹ ہے اس کو تسلیم کر لینا کہ ہاں اسرائیل بھی اپنے آپ میں اسٹیٹ ہے، کیونکہ اس کو لیگل اسٹیٹ کہا جاتا تھا، اور اب تک زیادہ تر کنٹریز نہیں مانتی تھیں، لیکن اب اس کو زیادہ تر نارملائزیشن جو ہے وہ اسی نارملائزیشن کے تھرو ہر کوئی اس کو ماننے لگا ہے کہ ہاں اسرائیل کا اپنا وجود ہے، اسرائیل اپنے آپ میں ایک کنٹری ہے. حالانکہ وہ کنٹری نہیں ہے، ایک کنٹری کے اندر ہی دوسری کنٹری بنا دی گئی. فلسطین ہی اصلی کنٹری ہے، اس کو دیکھا جائے تو فلسطین کے اندر انہوں نے اسرائیل بنا دی. تو یہ سعودی عرب کی پرائیورٹیز دکھتی ہیں. ایک اور کنٹری کی ہم بات کر لیتے ہیں جس کے ساتھ مسلمانوں کی بہت زیادہ آپ کہیں کہ محبتیں جڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ امیدیں جڑی ہوئی ہیں. ٹرکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اب کچھ ایک کورونا کا ایک ایسا وقت آیا تھا جس میں انہوں نے ارطغرل وغیرہ یا عثمان وغیرہ سیریز دیکھ لی انہوں نے، یا سلجوقس کی کوئی سیریز دیکھ لی، اس میں بہت زیادہ ان کے جو ہے ایموشنز ہو گئے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ پورا کا پورا ٹرکی ایسا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی لیے ہے، اور ایک طریقے سے طیب اردگان جو اس کو خلیفہ کے طور پر دیکھتے ہیں. دیکھیے ان کی تو سب سے بدترین ریالٹی اگر دیکھا جائے، اگر اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ کوئی ٹریڈ کر رہا ہے تو وہ ٹرکی کر رہی ہے. اور یہاں پر جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ڈیٹا آپ کو دکھ رہا ہے ویسے تو ٹرکش میں لکھا ہوا ہے، لیکن نیچے آپ کو انگلش میں دکھ جائے گا کہ وائل غزہ از اسٹارونگ 318 ملین آف ایکسپورٹس ور میڈ فرام ٹرکی ٹو اسرائیل بٹوین جنوری 1 ٹو 31 2024 کا. جنوری کا صرف یہ $318 ملین کا یہ جو انہوں نے ٹریڈ کیا ہے صرف ایک مہینے کے اندر. اور فروٹس، ویجیٹیبلس، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں پیسوں کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ غیر سورس ہو، ان کے اپنے جو ٹرکش ایکسپورٹس اسمبلی ہے اس نے یہ جو ڈیٹا ہے وہ جاری کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اگر تو جو رمضان کا مہینہ تھا، رمضان میں اکارڈنگ ٹو ٹرکش اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ، ٹرکی امپورٹڈ 20 ملین ٹرکش لیرا ورتھ آف ڈیٹس فرام اسرائیل ان پاسٹ 2 months. اب دیکھیے پورے معاشرے کے اندر، اسلامک معاشرے کے اندر کیا ہو رہا تھا، لوگ بوائیکاٹ کر رہے تھے ان کے پروڈکٹس کا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں بوائیکاٹ، جو لیسٹ وہ کر سکتے ہیں اپنے آپ میں. لیکن یہ کیا کر رہا ہے ٹرکی، جن کے پاس اتھارٹی ہے سب کچھ، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایون ڈیٹس بھی جو کھجوریں بھی آ رہی ہیں وہ اسرائیلی لے کر کے آ رہے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں انہوں نے 20 ملین ٹرکش لیرا، لگ بھگ یہ 5-5.5 کروڑ روپے کی صرف انہوں نے جو ڈیٹس تھیں وہ صرف خریدی ہیں اس کے اندر. سوچیے کیا ان کا معاملہ ہے. آپ ان کا ٹرکی اسرائیل انرجی کوریڈور دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ جو ہے پیٹرولیم وغیرہ گیس پائپ لائنز ان کی بچھی ہوئی کس طریقے سے انہی کے تھرو ہو کر کے آتی ہیں. پبلک جو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی وہ اپنے دم پر صرف اور صرف پروڈکٹس بوائیکاٹ کر رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ ہر چیز میں اس کے ساتھ آپ ان کی پارٹنرشپ دیکھیے کس طریقے سے اس کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، اور جو ان کی پائپ لائنز وغیرہ ہیں، پیٹرولیم وغیرہ ہیں، یہاں سے ان کے تھرو ہی جا رہا ہے سارا معاملہ جو ہے. ایون یہاں تک آیا تھا کہ جس ابھی جو پیٹرولیم پائپ لائن آپ نے دیکھا ہے، یہاں سے ہو کر یہ کہاں جا رہی ہے، پیٹرول اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کے وار پلینس کے اندر پڑ رہی ہیں ساری. اور وہ وار پلینس کہاں پر جا رہے ہیں، وہ وار پلینس جا رہے ہیں غزہ، اور جا کر کے مسلمانوں کو اور بمباری کر رہے ہیں. سوچیے کس طریقے سے آپ ایک مسلمانوں کی اگر مدد نہیں کر رہے ہیں تو آپ دوسری جگہ کیا کر رہے ہیں، آپ غیر مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ایون اس سے بدترین رپورٹ کیا آئی ہے کہ یہ جو ڈائپرس ہوتے ہیں پہننے کے، کیونکہ یہ ان کے فوجی ہیں وہ اتنے زیادہ بزدل ہیں، کہیں پر ڈائپرس وغیرہ ہی پہن کر ہی گھوم رہے ہیں. کوئی ٹوائلٹ وغیرہ کرنے میں یا واش روم جانے میں اتنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی مجاہد آ کر کے ان کو قتل نہ کر دے، مار نہ دے. تو یہ اس طریقے سے، اور یہ بھی جو بنے ہوئے ڈائپرز جو بنے ہوئے ہیں وہ ٹرکی سے ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں، ٹرکی ان کو پرووائڈ کرا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی یہ ڈیٹا آیا تھا کہ ٹرکی جو ہے گن پاؤڈر، ویپنز، ایمونیشن، ایکسپلوسیو سبسٹنسز سارے اسرائیل کو بھیج رہا ہے. ساری یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سارا ڈیٹا آپ کو یہاں پر موجود ہے. اور یہ سب مطلب جس وقت میں یہ غزہ وار چل رہا تھا اس وقت کے ہی دوران کی ساری باتیں ہیں، کوئی پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اور اس پر حد کیا ہے، اس کے اوپر مطلب آپ کہیں کہ ایک ایکسٹریم پر کیا جا رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ کہیں کہ یہ
اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے ان کے خلاف، یعنی کہ اسرائیل کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، اس فلسطین کی سپورٹ میں، غزہ کی سپورٹ میں کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، تو ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، جو کہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں نا، بڑا فخر کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کو بھی فالو نہیں کر رہا ہے ڈھنگ سے. ان کو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ باہر نہیں آ سکیں. ایک تو آپ غیر مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ مسلمانوں کی مدد تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے تو آپ ان کی بھی آوازوں کو بند کر دے رہے ہیں. یہ آپ کہیں کہ بہادری ہے. تو یہ اس چیز کو صرف اور صرف میں نے اسی لیے ڈسکس کیا ہے تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں ہم آج کے معاشرے میں. اصل میں سیرت کو پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں اور ریلیٹ کر سکیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو آج کے حکمران اپنی ذرا سی کنٹریز ایک ڈیوائڈ کرے ہوئے بیٹھے ہیں، نیشن اسٹیٹس کے اندر مسلمان امت کو توڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ذرا سے خطوں کے بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی سمپیتھی نہیں رکھ کر وہ بھی مظلوم مسلمان بچے معصوم جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے، اس کے عوض ان کافروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ سمپیتھیٹک ہوتے ہیں. تو اس چیز کو میں نے اسی لیے بتایا. اور آپ چھوڑیں رسول اللہ اور صحابہ اکرام کا معاملہ چھوڑیں، وہ تو بہت الگ ایک آؤٹ آف دا لیگ چیز ہو گئی ہمارے لیے. جو علماء اکرام ہیں، اگر اس وقت کے علماء اکرام موجود ہوتے جو میں نے آپ کو بتایا، جو کلاسیکل علماء اکرام ہیں وہ ہوئے، یا پھر آپ سبھی بتا دیے میں نے، چاروں کلاسیکل اسکالرس کو فالو کرتے ہیں، یا سلف کے جو سلف الصالحین اپنے آپ کو کہنے والے سلفی ہیں وہ ان علماء اکرام کو فالو کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. تو ان میں سے کسی کا بھی سمپیتھیٹک ان کے ساتھ معاملہ ہے؟ سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کافر کہیں گے جو یہ اسٹیٹس ان کی مدد کر رہے ہیں. میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ لگائیے، لیکن ان کی ریئلٹی کو سمجھیے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈرز نہیں ہیں، یہ مسلم اسلامک کنٹریز نہیں ہیں، صرف اور صرف مسلم کنٹریز ہیں. ہاں کچھ شریعت کی چیزیں ہیں جو یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، جن کی آپ کہیں برکات بھی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں، کہ وہاں پر کوئی زکوٰۃ کا نظام ہے، سود کا نظام نہیں ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیے کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہے. ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا ہے. سزائیں اگر حد نافذ ہے تو وہاں پر ریپ اور چوریاں، ڈکیتیاں، یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ کم ہوتی ہیں. اس کی اپنی الگ برکات ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ پوری طریقے سے نہیں ہیں. تو ان کی سمپیتھیز کس کے ساتھ ہیں؟ ان کی سمپیتھیز کفار کے ساتھ ہی ہیں. یہاں پر ہمیں کلیئرلی، اگر اب تک کسی کو نہیں پتہ تھا تو یہ غزہ وار جو ہے، اگر اسرائیل غزہ وار جو اس وقت جو ہوا ہے اکتوبر میں، اس نے ساری آپ کہیں کہ دھجیاں اڑا کر کے پھینک دی ہیں، سب کے چہرے کھول دیے ہیں، بالکل سامنے لے کر کے آ گئے ہیں. کسی بھی طریقے کی گنجائش نہیں بچی ہے کہ ہم کچھ انٹرپریٹ کر لیں ان کے لیے، کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے دیں. اور ویسٹ جو اپنے ایک نظام کی بہت بڑی آپ کہیں بڑھ چڑھ کر وہ بات کیا کرتا تھا کہ ہمارا جو سیکولرزم کا نظام ہے، کیپٹلزم، ڈیموکریسی جو ہماری ہے، یہ بہت بڑی، بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کو دنیا کے اندر امپلیمنٹ کیجیے. ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم چائلڈ جو رائٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ہیومن رائٹس، یہ ساری چیزیں ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. سب کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اس چیز کے اندر. کیسے کیسے معصوم بچوں کو قتل کیا گیا ہے، ایون بچوں کی گردنیں تک کٹی ہوئی ہیں. اتنی مطلب میں کیا چیزوں کو میں بتاؤں، اتنی زیادہ سخت وہ چیزیں ہیں کہ وہ اپنے ذہن میں بھی آتی ہیں تو ان کو ریکال کرنے کا مطلب طاقت، ہمت نہیں ہے ہمارے اندر اس چیز کو کرنے کی. اور یہ بغیرت مسلمان حکمران کس طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. اور اگر امت کے اندر بہت زیادہ فیلنگز ہیں اس چیز کو لے کر کے، آپ دیکھیں کسی سے ہی بات کر لیں، کسی کے اسٹیٹس اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، ان کی درد اور تکلیف ان کے دل میں موجود ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. کیونکہ اوپر سے ان کے اوپر ایک لگام لگی ہوئی ہے کہ نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، پروٹیسٹ کریں گے تو ان کو اٹھا کر ڈال دیا جائے گا. ایون یوٹیوب پر بھی اگر کوئی ویڈیو آپ ڈالیں گے، یہ جو میں نے اتنی ساری باتیں کر لی ہیں، بہت ہمت کر کے کر لی ہیں، کیونکہ یہ ساری ویڈیوز اگر دیکھتے ہیں تو ہٹا دیتے ہیں فوراً اس چیز کو. چینل پر آپ کی اسٹرائک آئے گی، آپ جو ایک کام کر رہے ہیں، ہم سیرت پڑھا رہے ہیں، سیرت کا کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بین کر دیں، بند کر دیں، ختم ہو جائے، وہ نہیں ہو وہ چیز اس کو، کیونکہ ہم نے اتنی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں اور بہت ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کی. میں نے اسرائیل کی تو کچھ چیزیں میں نے ڈسکس ہی نہیں کی جو وہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، تو صرف مسلمانی حکمرانوں کی زیادتیاں ڈسکس کی ہیں، لیکن اس پر بھی ان کا ہی بس چلے گا، انہی کی ساری چیزیں، انہی کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے. 2 منٹ لگے ان کو ہٹا دیں، اس ویڈیو کو کٹ کر دیں، اس پارٹ کو نکال دیں، بالکل چینل میں اسٹرائک لا کر کے چینل بین ہو جائے. لیکن اللہ کے یہاں کیا جواب دے ہوں گے ہم اپنی ذمہ داری کو ریئلائز کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے. میرے پاس یہ ایک ذمہ داری ہے، میں آپ تک سیرت پہنچا رہا ہوں، اس سیرت کو ریلیٹ کر سکتا ہوں آج کے معاشرے سے جو مجھے دکھ رہا ہے، تو میں جو میرے بس کا ہے وہ میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کل سامنے کھڑا ہو کر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. لیکن یہ بغیرت حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنے والے جو ہیں، چاہے وہ عام لوگ ہوں، چاہے علماء سو ہوں، وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ یا تو اگر ان کے پاس واقعہ میں کوئی بہت اسٹرانگ ریزن ہے اور سیرت سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں، جو میں نے ابھی واقعہ بتایا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے کیا کیا تھا، صرف ایک پیغام ہی تو پہنچا دیا تھا، وہ بھی ایک بہت
آپ کہیں کہ معصومانہ سا ایک پیغام تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں اور تم بچ نہیں سکتے، جو پریکاشنس لے سکتے ہو لے لو، لیکن بچو گے نہیں تم، ہم بھی تمہارے پر قبضہ کر کے رہیں گے۔ کوئی اسٹیٹیکل ڈیٹا انہوں نے نہیں پہنچایا تھا، اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے ہتھیار لے کر کے آ رہے ہیں، اب تمہاری اس نیت سے آ رہے ہیں، تمہیں ہٹائیں گے، مکہ کو فتح کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، کچھ بھی انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ پریپیئر بھی کر سکتے تھے اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں کر کے، اور اس کے بعد رسول اللہ اور اس کے رسول نے اور صحابہ اکرام کا اور علماء اکرام کا اسٹانس دیکھیے ان کی طرف کتنا سخت ہے۔ ابو لبابہ کا میں نے معاملہ بتایا آپ کو، کتنا سخت تھا ان کے ساتھ معاملہ، اور عبداللہ بن ابی کو تو ہم جانتے ہیں یہ منافق ہے۔ تو پھر یا تو ہم ان دو میں سے کسی کیٹیگری میں آئیں، ابو لبابہ والی کیٹیگری میں یا ان کی کیٹیگری میں، تو ہماری سنسیئرٹی پتہ چلے کہ ہاں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس یہ جو حکمران ہیں، مسلم حکمران ہیں، ان کے پاس بدر کی تو فضیلت ہے نہیں، اصحاب شجرہ کی تو فضیلت ہے نہیں، تو بچا کہ حضرت ابو لبابہ کی طرح یا حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی طرح معافی مانگیں اللہ اور اس کے رسول سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم نے جو یہ کام کیا ہے غلط۔ اور وہ معافی کیسے پتہ چلے گی؟ ان کی سنسیئرٹی کے تھرو پتہ چلے گی کہ مسلمانوں کو ایڈ کریں، مسلمانوں کی مدد کریں اس کے اگینسٹ، لیکن ایسا تو معاملہ کہیں پر بھی نہیں دکھتا ہے۔ پھر بچا کون؟ ایک تیسری ہی پرسنالٹی رہ گئی ہے، جو کہ میں بتاؤں جو علماء اکرام کے فتوے ہیں کافر کی طرف، اس سے تو ایک درجہ اوپر ہی ہے، وہ کھلا ہوا کافر نہیں ہے، منافق ہے، تو پھر ایک ہی اسٹیٹس بچتا ہے، یا تو منافق کا بچتا ہے، کافر کا بچتا ہے۔ حالانکہ میں نہ فتویٰ لگا رہا ہوں، نہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ لگائی، لیکن یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر کلیئر ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں نوئنگلی معصومیت اپنے معصومانہ چیز کے اندر، کیونکہ نہ تو سیرت کا ان کو بہت زیادہ آپ کہیں کہ نالج ہوتا ہے، نہ اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں ان ساری چیزوں کو، ایک اپنی سائٹ کو بلاک کر کے دیکھتے ہوتے ہیں، صرف ان کی اچھائیاں ہی دکھتی ہوتی ہیں ان کو، کہ نہیں یہ تو بڑے توحید کو بچانے والے ہیں، یہ مڈل ایسٹ کنٹریز کے جو، میری کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میری جو اصل میں جو لائلٹیز ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہیں، دین کی طرف ہیں، اس کے دین کی طرف، مسلم امت کی طرف ہیں، جس امت کو ایک بنا کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جسم کے مانند بنا کر گئے تھے، اور جسم کے مانند بتانے کا مطلب کیا تھا کہ جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہو تو پوری مطلب کہیں پر بھی زخم ہوتا ہے تو آنکھ رات بھر جاگتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، بے چین رہتی ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے وہ، اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرے، وہ تکلیف کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی، فیل کرتی ہے اس چیز کو۔ امت کے اندر دیکھیے کیسا بانٹ دیا گیا ہے، کیسا توڑ دیا گیا ہے اس کانسیپٹ کو، ذرا سی اپنی کنٹریز لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا حکمران سمجھ رہے ہیں۔ فرعون سے بڑے حکمران تھوڑی ہوں گے، کیا حشر ہوا تھا اس کا فرعون کا۔ اپنی لائلٹیز صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھیں گے تبھی کوئی کامیابی ہے، تبھی امید کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کے بارے میں بات کی جائے، کتنے مطلب بیسٹ ایگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، جب آخری وقت تھا ان کا تو کیا کہنا ہے وہ، حضرت صہیب الرومی آتے ہیں ان کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ نے کیا بہترین اس نظام کو لے کر کے چلے ہیں، آپ نے تو اللہ کا دین کا بول بالا کر دیا، 2 بر اعظموں میں آپ کی خلافت پھیل گئی، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کے خلاف ہو، کوئی گواہی دے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کیا ہو آپ نے۔ ان کو غصے سے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سخت شدید زخم لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ کھا رہے ہیں تو وہ پیٹ کے باہر سے نکل آ رہا ہے، خون نہیں رک رہا ہے، کھڑے ہونے لگتے ہیں غصے سے کہ یہ بات مطلب مجھے رجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 2 منٹ میں سختی دکھا دیا کرتے تھے کہ تم مجھے مت رجھاؤ، مجھے مطلب یہ مکھن مت لگاؤ۔ حضرت جو تھے وہ سمجھ جاتے ہیں، صہیب الرومی وہ روک دیتے ہیں ہاتھ سے، یا امیر المومنین خوش نہیں کر رہا ہوں آپ کو، اس وقت میں کیا خوش کروں گا میں آپ کو، اب تو آپ مجھے دکھ رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اب آپ کے پاس خلافت کا امر تھوڑی رہے گا، آپ امیر المومنین تھوڑی رہیں گا، آپ کو کیا خوش کر کے کروں گا، ریالٹی بیان کر رہا ہوں امیر المومنین، واقعی میں آپ نے اتنی بہترین طریقے سے اس معاملے کو لے کر کے چلیں۔ حضرت عمر رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا صہیب کاش ایسا ہی ہو جیسا تو نے مجھے بیان کیا ہے، کاش میں نے ایسے ہی لے کر کے چلا ہوں اس خلافت کے امر کو، جو لوگوں کی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کے عوض میں اللہ تعالیٰ صرف مجھے جنت میں داخل بھی کر دینا تو میرے لیے بہت ہوگا، صرف داخل بھی کر دے مجھے۔ تو یہ جو حکمران لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی نیشن اسٹیٹس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں، پاور ہے ان کے ہاتھ میں، نشہ ہے ایک الگ سا، کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان کے اللہ کے سامنے، کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ ساحل کے کنارے، دریا کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے تو اس کے لیے ذمہ دار عمر ہوگا۔ تو ان کی یہ کس چیز کے لیے، کون سی ایسی چیز ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے آ کر ان کے کان میں بتا دیا، اور جبرائیل امین آ گئے ان کے کچھ بھی کرو تمہارے لیے معافی ہے، کچھ نہیں ہوگا، یا پھر یہ اسلام کی روح سے بالکل جو خلاف جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اسلام کی روح سے بالکل خلاف جا رہے ہیں، کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ خیر بہت ڈیٹیل چیز ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ کیا گھنٹوں بھی بولا جائے، امت کٹ رہی ہے، ایک طرف مر رہی ہے، اس چیز کی تکلیف تو ہونا چاہیے ہر دن انسان کے اندر۔ میرے دل میں یہ کچھ تکلیف تھی جو اس وقت، کیونکہ ہم نے یہ معاملہ ڈسکس کیا ہے تو وہ چیز آ گئی ہے، اس کو ڈسکس کرنا میں نے یہ سوچا اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ڈسکس کروں یہاں پر، آپ لوگوں کو جو آپ کی ذمہ داری ہو، آپ کو سمجھ آئے لگے آپ کو وہ کریے۔
اور یہ چیز بس اپنے ذہن میں کلیئر رکھنا کہ آپ کی سمپیتیز، آپ کی لائلٹیز صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، مسلم امت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خیر اس سے اور بھی بہت سارے لیسنز جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لیسنز نکلتے ہیں، 2 تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیے بہت ڈیٹیل میں، اب کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا تو میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر لوں، ورنہ اور بھی چیزیں جو ہمیں ڈسکس کرنے سے رہ جائیں گی۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو اس میں سے ایک ہمیں لیسن ملتا ہے وہ ہے انفائنائٹ نالج آف اللہ، جو اللہ تعالیٰ ہے اس کا جو علم ہے وہ کتنا مطلب وسیع علم ہے۔ آپ سوچیے، یہ تو ویسے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ از آل نوئنگ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ رہتی ہے۔ یہاں پر کتنی سیکریسی کے ساتھ حاتب بن ابی بلتہ نے اپنی معصومیت میں یہ چیز لکھ کے بھیجی تھی، اور انہوں نے بھیج دیا کہ ہاں یہ چیز شاید رسول اللہ کو پتہ نہیں چلے گی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی نالج اس کو ہے۔ ایونٹ چھوٹی سے چھوٹی ایونٹ بھی اگر کوئی پتہ بھی ہل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نالج میں، علم میں ساری چیزیں وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچا دی، بتا دی۔ اور امپورٹنس آف دعا کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، وہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایون اللہ کے نبی ہیں، سب کچھ ان کو پتہ ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اس کے بعد بھی وہ دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیسٹ ایگزامپل چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے القضاء والقدر کا ایک کانسیپٹ، اپنے آپ میں بہت ڈیپ، بہت وائڈ، بہت بڑا کانسیپٹ ہے یہ۔ تو سرسری طور پر اگر میں بتانا چاہوں تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ القضاء والقدر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر رکھ کر کے، ہاتھ پیر چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کو اپنی پوری کوشش کرنا ہے، لیکن پوری کوشش جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہیں چیزیں، جو اختیار کرنے کے جو ڈیسیجنس آپ لے سکتے ہیں، وہ سارے ڈیسیجنس لیجئے، وہ ساری چیزیں اختیار کریے، اور پھر اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے فیور میں آؤٹ کم نہیں آئے گا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریسی کس طریقے سے مینٹین کی ہے، ہر وہ پاسبل چیز جو رسول اللہ کر سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، اپنے سب سے قریبی دوست کو بھی نہیں بتایا، اور ان کو مطلب سب لوگوں کو ایک طریقے سے ایک غلط میسیج دینے کے لیے کہ وہ کچھ اور ہی سوچنے لگے۔ ایک نارتھ میں ایک جتھا بھی بھیجا کہ سب لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہاں ہم شاید نارتھ میں جائیں گے، اس کے بعد آخری دن نکلے ہیں اور بتایا نہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی تھی کہ نہیں پتہ چلے، لیکن پھر بھی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو وہ میسیج چلا جاتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آل نوئنگ ہے، سب کچھ پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کہہ لیں، جو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا پلان مت پتہ چلنے دینا کسی کو ان لوگوں تک، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روک لیا۔ لیکن جو آپ کے قدر میں لکھا ہوا ہے وہ پھر بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ نے دعا کی تھی، آپ نے اتنی ساری چیزیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیور میں آؤٹ کم نہیں لے کر کے آیا۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر لکھی ہوئی ہیں اس میں آپ کا بس نہیں ہے تو وہ ہوں گی اور ہو کر کے رہیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی القضاء والقدر کا ہی ایک پارٹ ہے۔ اصل میں یہ بہت وسیع کانسیپٹ ہے، بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو 1-2 منٹ کے اندر سمجھا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہاں پر یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر رہنا چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ ہو کر رہنا ہی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے کچھ ڈیسیجن لینا تھا، کچھ انہوں نے کام کرے، انہوں نے کہا ارے کاش یہ تھوڑا سا اور کر لیتا، وہ تھوڑا سا اور کر لیتا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا۔ یہ صرف اور صرف شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ اگر کہہ لینا اگر میں یہ کر لیتا، اگر میں وہ کر لیتا تو یہ بھی ہو جاتا۔ آپ جو کر سکتے تھے وہ کریے، بالکل پوری کوشش کریے، اس کے بعد بھی نہیں ہو وہ چیز تو پھر وہ اللہ کا حکم ہے، القضاء والقدر کا پارٹ ہے، وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیتے، وہ ہونا تھا تو وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ تو یہ القضاء والقدر کے اوپر ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر۔ اور تیسری چیز جو ایک اور لیسن اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وانٹس یو ٹو ٹیک ایکشنز، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ہاتھ پیر ہلائیں، اپنا ایکشن لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کو بتا بھی دی ہے، پتہ بھی ہے، جیسے بدر میں ہم نے دیکھا اللہ نے بتا دیا کہ آپ چاہے ابو سفیان کے قافلے کی طرف جائیں یا آپ جو ہے مشرکین سے لڑیں، بدر میں جا کر کے آپ کو دونوں میں ہی فتح حاصل ہونا ہے، لیکن اس میں بھی جا کر کے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا بس آپ جا کر کے بیٹھ جائیں، دیکھتے رہیں فرشتے آ رہے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں ان کو بدر کے اندر اور سارا معاملہ ہو گیا۔ آپ جہاں تک اپنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی میٹریلسٹک چیزیں ان کو اختیار کر کر کے آپ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان چیز کو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ایکشن لیں۔ وہ اس موقع سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چل چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے وہ مطلب پتہ ہی تھا، پتہ کیا چل چکا تھا، پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ حاتب بن ابی بلتہ نے یہ میسیج لکھوا کر کے بھیجا اور وہ عورت لے کر کے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی فرشتے کو بھیج کر کے، جبرائیل امین کو بھیج کر کے، یا غائبانہ طریقے سے اس عورت کو مطلب روک سکتا تھا، اس میسیج کو روک سکتا تھا، وہ عورت مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ میسیج کو نکال لیتے، وہاں سے وہ پرچہ غائب ہو جاتا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رسول اللہ کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، ایکشن لینے کے لیے کہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس چیز کو واپس لے کر کے آئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بتا تو رہا ہے تو اتنے میں یہ اس عورت کو پکڑ کر کے ہمارے لیے یہاں پر لیا، یا غائبانہ طریقے سے اس کو روک لے، وہ میسیج وہاں تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے، جو ایکشن لینے کا کام ہے، وہ ہم کریں گے۔ تو یہ ان کے ایٹیٹیوڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کلیئرلی، اور کافی بار سیرت میں ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک اور جو ہمیں لیسن ملتا ہے، جس کو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ ٹریچری از اے پنشیبل ایکٹ، پنشیبل بائی ڈیتھ، کہ اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی اسٹیٹ کے راز ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے، تو وہ پنشیبل ایکٹ ہے، اس کی سزا اس کے لیے ملے گی اسلام کے اندر، اس میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور جو لیسن ہمیں اس چیز سے ملتا ہے وہ یہی ہے، جو بہت بڑا لیسن ہے، جس کو میں بار بار کافی بار ڈسکس کرتا رہتا ہوں، اور سیرت پڑھنے کا ایک مقصد ہے ہمارا، ایک گول بھی ہے اس چیز کا، وہ یہ کہ صحابہ آر آلسو ہیومن، صحابہ جو ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس کیس میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو سپرفیشل ہیومن بینگس مانتے ہیں، مطلب انسانوں سے بھی اوپر رکھتے ہیں، کہتے ہیں ارے وہ تو صحابہ تھے، ارے وہ تو رسول اللہ تھے، ان سے کچھ ان کے برابر ہم کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے ہی غلطیوں کا ایک پتلا۔ سارے یہ رسول اللہ نے ایک حدیث کہہ کر کے، جو بہت میری فیوریٹ حدیثوں میں سے، جس کو میں بار بار ڈسکس کرتا ہوں، کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی آدم کی اولادیں ہیں سب خطاؤن، سب خطا کار ہیں، سب سے مسٹیکس ہوتی ہیں۔ وخیر الخطاؤن توابون، سب سے بہترین کون ہے؟ جو بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سب سے بہترین ہوا ہے کہ کوئی خطا سرزد ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کی پھر معافی مانگے، پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں۔ اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں، حضرت حاطب بن ابی بلتہ سے ہو جاتی ہے غلطی، اس چیز کے لیے معافی مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ تو ہم سے بھی کوئی غلطیاں اگر سرزد ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ نہیں کہ شیطان ہمیں بالکل آپ کہیں ڈیمورلائز کر دے اور نا امید کر دے، اور ہم اللہ کی طرف سے دور ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کے دین کی طرف سے، کہ تم کیا نیک کام کرو گے، تم کیا دین کا کام کرو گے، تم دین میں کیا وہ کرو گے، دین پڑھ رہے ہو، یہ گناہ کر رہے ہو ساتھ میں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، دین پڑھ رہے ہیں ساتھ میں وہ گناہ ہو رہے ہیں، تو وہ گناہ چھوڑیں، نہ کہ دین کو چھوڑ دیں، گناہ چھوڑیں، اللہ کی طرف واپس آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر کے معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اب ایک اور جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پوزیشن پر تھے، جس اتھارٹی کی پوزیشن پر تھے، ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں ہمارے پاس کئی اتھارٹی کے پوزیشن میں ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی خبر بتائی جائے تو وہ اس کو ایون کئی بار کنفرم بھی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا سورس اتنا زیادہ تگڑا ہے، اتنا زبردست ہے کہ اس نے مجھے صحیح بات ہی بتائی ہوگی۔ کئی بار اس کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، وہ چیز ویسی نہیں ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے اب انہیں رسول اللہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شایان شان نہیں کہ غلط بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو وہ فوراً کنوکٹ کر سکتے تھے ان کو، لیکن انہوں نے اس عورت سے بھی کنفرم کیا کہ تمہیں یہ خط کس نے دیا تھا، وہ کہا حاطب بن ابی بلتہ نے۔ اس کے بعد حضرت حاطب سے بھی کنفرم کرتے ہیں کہ کیا یہ خط کس کا ہے، تم نے بھیجا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ میں نے ہی یہ خط جو ہے بھیجا ہے، وہ اپنی غلطی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین، جو ہم کہتے ہیں بار بار ایک لیڈرشپ کوالٹی میں سے رسول اللہ کی پتہ چلتا ہے، کہ کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے پہلے آپ اس کو کنفرم کر لیجیے، جو بیسٹ ذرائع آپ کے پاس ہیں اس کے ذریعے آپ سب سے پہلے اگر پاسبل ہو تو اسی سورس سے کنفرم کر لیجیے جس کے بارے میں وہ خبر ہوئی ہے، یا پھر کہیں اور سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں، تو پہلے اس کو کنفرم کیجیے، بنا اس کے ایکٹ مت کیجیے، بنا اس کی کوئی ڈیسیجن نہیں لیجیے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کہیں کہ لیسنس نکل سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن وقت کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اور چیزیں بھی ڈسکس کرنا ہے، ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ دیکھیے خوبصورتی ہوتی ہے ایک مجتہد کی، کہ ایک مجتہد جو ہوتا ہے ایک واقعے کے اندر سے، ایک حدیث کے اندر سے کتنے سارے حکم اخذ کرتا ہے، 7-8 تو میں نے صرف آپ کو بتا دیے ہیں یہاں پر۔ تو ایک مجتہد جو ہوتا ہے، جو اجتہاد کرتا ہے، وہ الگ الگ اینگل سے ایک چیز کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر وہ اس سے حکم نکالتا ہے۔ اسی لیے ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں آج، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مجتہد ہیں نہیں، اور اگر مجتہد ہیں تو وہ پھر قواریت کے دین چڑھے ہوئے ہیں، کہ بریلوی جو ہوں گے وہ دیوبندیوں کے مجتہدین کو نہیں مانیں گے، دیوبندی جو ہیں بریلویوں کے نہیں مانیں گے، اور سلفی جو ہیں وہ دونوں کے نہیں مانیں گے، اور شیعہ جو ہیں وہ کسی کے بھی نہیں مانیں گے، وہ تو سبھی کو الگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر معاشرے کے اندر بہت غلط ہو گئی ہیں۔ ایک مجتہد جو ہوتا ہے، جو ایک اس کا مقام ہے، ایک اس کا لیول ہے، اس کو اخذ کرنے کا، نکالنے کا چیزوں کو ایک الگ ہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو مجتہد کی ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے، اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک واقعے سے کتنے سارے حکم اخذ کرتا ہے۔ تو مجتہد جو کہ اسلام میں ایک مطلب ریکمینڈڈ چیز ہے، ہر انسان کو مجتہد بننے کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے اسلام کے اندر، کہ اس کو مجتہد بننا چاہیے۔ لیکن اسلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا دور چل رہا ہے، مجتہد بننا تو چھوڑیے، آدھے سے لوگ تو یہ نہیں جانتے ہوں کہ مجتہد ہیں کون، اجتہاد ہوتا کیا ہے، کیا اس کی امپورٹنس ہے۔
تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے۔ خیر اب ہم اپنے اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو میں بتا رہا تھا، ڈسکس کر رہے تھے ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ کے لیے نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رحم ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انچارج بنا کر کے آتے ہیں مدینہ کی جو معاملات ہوں دیکھنے کے لیے، ڈیسیجن کچھ لینا ہو، کوئی باہر سے مہمان آئے، وفد آئے، اور تو بچوں کا کچھ معاملہ ہو، کچھ بھی ڈیسیجن لینا ہو، رسول اللہ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک امیر چھوڑ کر کے آیا کرتے تھے، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا کر کے آیا کرتے تھے اس وقت کے لیے، انٹیریم پیریڈ کے لیے۔ اس سے ہمیں امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے ایک لیڈر کی، لیڈرشپ کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قدید پہنچتے ہیں، ابھی تک ہم نے جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں میں نے بہت زیادہ فوکس کر کے اسی لیے نہیں بتایا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے رمضان میں کہ کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اگر گرمی کے روزے آ گئے تو پھر وہ تو بس ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہیں تو ظہر میں کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی عصر میں اٹھ رہا ہے، بہت بڑا احسان کرتے ہیں وہ، پھر اے سی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کمروں میں سوتے ہوتے ہیں، عصر کے ٹائم اٹھے یا ظہر کے ٹائم اٹھے، نماز پڑھی، سو گئے، پھر ہو گئے۔ کیا روزہ مطلب ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ جنگ میں جا رہے ہیں روزے کی حالت میں، روزے کے ساتھ تھے۔ تو قدید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، ایک پوائنٹ ہے، ایک جگہ ہے مکہ سے، مدینہ سے تھوڑی باہر نکل کر کے آؤٹسکرٹس پر، وہاں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ توڑ لیتے ہیں اور سب صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ اپنا روزہ توڑ لو، افطار کر لو، یعنی کہ ابھی۔ اور پھر اس کے بعد جب کیونکہ جنگ کا معاملہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جنگ میں روزے کی حالت کے ساتھ جائیں، لیکن صحابہ کرام کہیں پر بھی گھبرائے نہیں تھے، ابھی تک کسی نے بھی ایک نے بھی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں، کیسے جنگ کریں گے، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا تو چل دیے ہو۔ اور اللہ اور اس کے رسول بھی مطلب امپریکٹیکل نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ نہیں ہے انہوں نے بھی ایسے روزے میں لڑا دیا، ان کو پتہ ہے کہ انرجی چاہیے ہوگی باڈی کے اندر، تو انہوں نے اتنا روزہ جو تھا اختیار کر لیا، توڑ لیا، وہ روزہ بعد میں اس کو میک اپ کر لیں گے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ پر پہنچتے ہیں، جحفہ ایک وادی جحفہ ایک جگہ، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں کہ مکہ سے قریب تھی یہ جگہ، مدینہ سے کافی آگے آ کر کے مکہ کے قریب تھی یہ جگہ۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری فیملی کو لے کر کے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہوتے ہیں مدینہ کی طرف۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ ہو رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے سیکریسی اتنی رکھی تھی، کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اب وہ رسول اللہ سے ملتے ہیں، پورے فوجی جتھے سے ملتے ہیں، تو وہ تو دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا جتھا۔ اب وہ حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی فیملی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی کے پاس آ رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنی پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا، ان کو لے کر کے ہجرت کر رہا ہوں، مدینہ آ رہا ہوں۔ اب یہ چیز تھوڑی سی آپ کہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین والی ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو لے کر کے آتا ہے، الگ الگ اوپینین ہے کہ کہاں پر انہوں نے کس وقت میں اسلام قبول کیا، الگ الگ اوپینین ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کچھ کا ماننا ہے کہ بدر سے پہلے، کچھ کا ماننا ہے بدر کے بعد جو پرزنر آف وار بن گئے تھے وہ اس کے اندر، اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ نے جب بھیجا تھا بتایا تھا کہ تم نے پیسے کہاں پر چھپا کر کے رکھے ہیں، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو ایسی چیز تھی کہ صرف میری اور میری بیوی کو پتہ تھی، مجھے اور بیوی کو، ان کو تو صرف اللہ تعالیٰ کو تیسرا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتایا ہوگا، تو وہاں ایمان قبول کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں خیبر سے پہلے اسلام قبول کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسٹ بیفور کانکویسٹ آف مکہ، اس سے پہلے یہی جو موقع ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں ہجرت کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کی ہجرت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ آخری سب سے آخری صحابی ہیں، آخری فیملی ہے ہجرت کرنے والی جو مدینہ ہجرت کری، کیونکہ اس کے بعد فتح مکہ ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ اس کا بھی ایک اب کہیں کہ ایک پس منظر، ایک کانٹیکس ہے اس کا پورا، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ جب آئے گی آگے کی کلاسز میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے غلط استعمال کیا جاتا ہے آج کے معاشرے کے اندر۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں۔ اسی موقع پر کسی طریقے سے یہ جو خبر تھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ بہت قریب آ گئے، خبر پہنچ جاتی ہے، مکہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، ان مکہ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو دو لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے بھاگے ہوئے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ گھبرائے ہوئے تھے اور وہ ہوتے نیک نیتی میں ہیں اپنی، ایسا نہیں ہے کہ ڈر کر کے بھاگ کر کے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اپنے انجام کو دیکھ کر کے، وہ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون تھے؟ وہ دو لوگ تھے ابو سفیان ابن الحارث۔ اب یہ ابو سفیان ابن حرب نہیں ہیں، ابو سفیان جو المشہور ابو سفیان ہے وہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر وہ نہیں ہے، یہ دوسرے ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جو سب سے بڑے چچا تھے رسول اللہ کے، جن کا شروعات میں وہ آیا تھا، ڈسکس کیا تھا ہم نے ان کو، الحارث جو تھے عبد المطلب کے بیٹے، ان کے بیٹے ہیں یہ ابو سفیان ابن الحارث ابن المطلب۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہوئے، چچا زاد بھائی ہوئے، اور دوسرے جو شخص تھے وہ عبداللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ابو امیہ جو ہے، ابو امیہ کی شادی ہوئی تھی عاتقہ بنت عبد المطلب سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ ان کے بارے میں بھی ایک بار ذکر آیا ہے سیرت کے اندر، جو بدر کا موقع تھا اسی وقت میں ہم نے ڈسکس کیا تھا غالباً ان کا بارے میں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، تو ان کی شادی ہوتی ہے ابی امیہ سے، تو یہ ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ان کی ایک اور ریلیشن شپ بھی رسول اللہ سے ملتا ہے۔ یہ ابو امیہ جو ہیں، ابو امیہ کی جو ایک اور بیٹی ہیں ام سلمہ، یعنی کہ ان کے بارے میں اصلی نام جو ان کا ہند بنت ابی امیہ ہے، تو وہ جو تھیں وہ ان کی سوتیلی بہن تھیں جو عبداللہ تھے۔ عبداللہ کہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، تو ڈبل ریلیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے سالے بھی ہوئے۔ ان کی والدہ ایک تھیں، والدہ الگ الگ تھیں، اور والد ایک تھے ابی امیہ جو ہیں۔ ابی امیہ کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، اور ابی امیہ کی ایک بیٹی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ڈبل ریلیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن شپ میں تھے۔ اب دیکھیے ریلیشن شپ میں تو تھے، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کو اپوز کرنے میں۔ یہ بہت بڑی بڑی شاعریاں لکھا کرتے تھے اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، ان کا ایکسیپٹنس نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کا اسلام نہیں قبول کروں گا۔ تو یہ ام سلمہ ان کی بہن تھیں کیونکہ، تو ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں تو سوتیلی بہن کہنے میں بہت عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سگوں میں اتنی دشمنی ہوتی ہے، سوتیلے میں تو بہت ہی زیادہ دشمنی ہوتی ہے، کہیں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن وہاں پر جو سوتیلوں میں تھی بہت محبت، اور ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی دشمنی ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ سگوں سے بھی زیادہ محبت جو ہمارے یہاں کری جاتی ہے اس میں بھی وہ کرتے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں رسول اللہ کو کسی طریقے سے منائیے، اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں واقعی میں دل سے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی جو ہے اسلام کو قبول کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا حاجۃ لی فیہما، کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت دل دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے اگینسٹ، ان کے صحابیوں کے اگینسٹ، ان کی بیویوں کے اگینسٹ، مطلب بہت ساری الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہی لکھا کرتے تھے، جو جتنے بھی پوئٹری لکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ کے خلاف ان کو ہمیشہ ڈیمین ہی کیا کرتے تھے۔ تو اب ان میں سے جو ابو سفیان ہے، جب وہ رسول اللہ ان سے بھی منع کر دیتے ہیں حضرت ام سلمہ سے، تو ان کو مطلب اب ایموشنل ہو جاتا ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بیٹے تھے جعفر ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا ہے، میرا مت قبول کریے، میں نے تو دل سے قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے، اور میں یہیں پر رہوں گا اور یہیں پر اپنی جان دے دوں گا، مر جاؤں گا میں اگر آپ اسلام میرا قبول نہیں کریں گے اپنے ہاتھ کے اوپر۔ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہیں کہ نرم دل تو تھے ہی نہ بہت زیادہ، امت کی بات آئے تو بہت سخت سٹانس ہوتا تھا، لیکن اب رسول اللہ سے انڈیویجولی آ کر کے اتنا مطلب گڑ گڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ان کو اندر بلاتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے بیعت لیتے ہیں، دونوں کا اسلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں۔ وہ توبہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، اور رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری توبہ کے لیے رسول اللہ آپ دعا کیجیے، آپ کی دعا میں الگ ہی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا فوجی جتھا تھا وہ آگے بڑھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ ایک جگہ آتی ہے مرہ دحران، بہت مشہور جگہ ہے مکہ سے پہلے، لگ بھگ 20 کلومیٹر پہلے مکہ کی جو باؤنڈری ہے اس سے پہلے مرہ دحران میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو روکتے ہیں، اور جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ان کے دل میں، اب کیونکہ قریشی تو تھے، ہمیشہ سے قریش کے ساتھ رہنے والے، ان کی سمپتھیز ان کے ساتھ بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کیونکہ ہمارا مطلب ہمیشہ سے قبیلہ ہے، ہمارے گھر والے ہیں، آبا و اجداد ہیں، بھائی چچا ایسے ہی سب لوگ ہیں وہاں پر، تو ان کے دل میں فیلنگز ہوتی ہیں ان کے لیے، سافٹ کارنر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک موقع دیجیے، میں ان سے کچھ بات کر کے آتا ہوں، اگر جنگ بندی نہیں ہو، اگر خانہ یہ جو مطلب جنگ ہے یہ نہیں ہو خانہ جنگی، تو یا رسول اللہ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حضرت عباس سے کہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھ لو، جاؤ کوشش کر لو، ان لوگوں سے بتا دو کہ میرا مطلب مین فوکس تم لوگوں کو قتل و غارت کرنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، اگر اس سے ایسے ہی باتوں سے کوئی بات ہو سکتی ہے تو معاملہ کر کے دیکھ لو، اگر کوئی اسلام قبول ویسے ہی کر لیں، یا یہ کوئی اپوزیشن میرے سامنے نہیں رکھیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی جو رحمت للعالمین ہے نا، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، جو میں بار بار ہلکے کہیں پر بتاتے رہتا ہوں کہ کہاں پر کن چیزوں میں ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین والا جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہاں پر ایسی جگہوں پر ملتا ہے۔ اب سوچیے رسول اللہ
پتہ ہے اتنا بڑا جتھا ہے، اتنا بڑا فوجی جتھا ہے، میرے سامنے نہیں لگ سکتے، نہیں چاہیں کتنی فوج لے کر کے آ جائیں، کس کس کو جمع کر لیں گے، اب تو میں بالکل مکہ پہ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کہاں تک روک لیں گے یہ مجھے، فتح تو میں کر کر کے ہی رہوں گا، اتنی بڑی فوج میرے ساتھ ہے۔ اب یہ ایروگینٹلی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن ریئلٹی میں بات ہو رہی ہے، اسٹیٹکس میں بات ہو رہی ہے، اور فتح کر لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روکنے والا بھی ان کو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ موقع دے رہے ہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے، بات کر لو، حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بھی دیتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر آتے ہیں جو پہچانتے تھے وہ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بھی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جاؤ جا کر کے قریش سے بات کرو، اور یہ اس چیز سے تمہاری پہچان ہو جائے گی کہ ہاں وہ یہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، العباس جو ہیں وہ واقع میں محمد کے پاس سے ہی آ رہے ہیں۔ جاؤ ان سے جا کر یہ کہو کہ تم زیادہ ریزسٹنس مت دکھانا، اسلام قبول کرتے ہو تو بہت بہتر ہے، نہیں بھی قبول کرتے ہو تو لڑو مت، قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ، اور میں تمہیں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمۃ للعالمین والا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، وہ اینگر میں اپنے آپ کہہ لیں کہ غصے میں کہہ لیں، بدلے کی آگ میں کہہ لیں کہ وہ ایسا جاتا اور اتنا بڑا لشکر اس کے پاس ہوتا تو وہ تو قتل و غارت ایسی مچاتا، اور ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں سے نکال کر کے مارتا، اور وہ ساری تکالیف جو صحابہ اکرام کے اوپر گزری ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزری ہیں، سارے ایموشنز ایک بار میں ان کے بھر آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ایک ایک کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور بہت ساری سیرت میں ہم دیکھیں گے، ملے گا بھی بہت سارے لوگوں کے لیے یہ کہ صحابہ اکرام کو کئی بار کسی پرسنالٹی کے لے کر کے غصہ ہوتا ہے کہ اس نے تو اتنا ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ابھی تو ہماری ان کی تلواروں پر ہمارا خون لگا ہوا ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمۃ للعالمین والا ہمیں معاملہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے اور کس طریقے سے مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز کے اندر آئیں گی، ڈیٹیل سے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت عباس جاتے ہیں، وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، کسی کو بات چیت ہوتی ہے، پورا معاملہ ہوتا ہے، پھر مکہ کے اندر رسول اللہ داخل ہوتے ہیں، اور مطلب پہلا ایسا ریولیوشن ہے، پہلے ایسی فتح ہے جس میں کوئی بھی بلڈی، آپ کہیں کہ کوئی بھی خون نہیں بہا ہے اس کے اندر، بہت ہی خاموشی کے ساتھ، ایک دو اسکرمشز ہوئی ہیں لیکن اس میں کسی کی قتل نہیں ہوا، کسی کو جان کا نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا ہے مکہ کو، پورا معاملہ ہوا ہے، پھر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کرا، انشاءاللہ وہ ساری ڈیٹیلز جو ہوں گی ہم انشاءاللہ آنے والی آگے کلاسز میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی کلاس کیونکہ کافی زیادہ لمبی کلاس ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اگر مجھ سے بولنے میں، کہنے میں یا آپ کے سننے میں بحیثیت انسان کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اتنی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں بولنے میں، کچھ کہنے میں، الفاظوں میں کچھ کئی بار ان انٹینشنلی نکل جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔